السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، اور آپ کو صبح صبح ادابرز کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی، اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. مدیحہ نقوی جی. تھوڑا سا موسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی خنکی سی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. ایون کراچی میں بھی. ملک کے دیگر حصوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم خاصا چینج ہو گیا ہے اور خاصی ٹھنڈک پائی جاتی ہے. اسلام آباد میں تو بارش کی وجہ سے، لاہور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا ہلکا موسم سرد ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اکتوبر کے مہینے میں رات کے اوقات میں کراچی شہر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم نے دستک دینا آہستہ آہستہ شروع کر دی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ سردیوں کی جو خوشبو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اسلام آباد میں بڑی زبردست بارش ہوئی ہے. ایسی بارش کے اولے پڑنا شروع ہوئے. لاہوری کچھ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب اے سی نا اس کی کبھی کبھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، پنکھے سے بھی کام چل جاتا ہے. کہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی موسم اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ رات کو پنکھا بھی نہیں چلانا پڑتا. یہ ہو رہا ہے ناردرن ایریاز میں، یہ لاہور اسلام آباد میں نہیں ہو رہا. لیکن وہاں پہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے سردیوں کو خوش آمدید کہہ ہی دیا. تیاریاں کر لی ہیں جی. تیاریاں آپ نے کر لی ہیں. اچھا تیاریاں پھر مجھے بچپن کا ویسے وہ ٹائم یاد آ گیا اسپیسیفکلی جب سردیوں کو ویلکم کرنے کے لیے وہ جو سارے پرانے کمبل ہوتے تھے، لحاف ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے بکسوں میں ہوتے تھے، ان کو نکلوا کے پہلے ان کو واش کرا تو خیر ڈرائی کلین میں کروا لیتے، لیکن اس کو اسپیسیفکلی جو دھوپ لگتی تھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی، کپڑے نکلتے تھے سردیوں کے. راولپنڈی میں کئی لوگوں کے ہاں تو میں نے یہ رواج دیکھا تھا جو میرے لیے کافی حیرانگی کا باعث تھا. جب کراچی سے چھٹیوں میں ہم جایا کرتے تھے کہ وہ کرتے کیا تھے کہ اپنے جو صندوق اور جو سارے ان میں تو بھر دیتے تھے نیم چھتوں میں. امیوں کے جہیز کے ارے وہ تو چھوڑ دیں، لیکن جو فریج ہوتے تھے جو ایکسٹرا اگر ہیں گھر میں تو ان کو بھی بند کر کے ان کے اندر بھی کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے. فریج میں جناب کپڑے رکھے ہوئے ہیں تہہ کر کے، پھر اس کے بعد کئی نچلے والے خانے میں جوتے بھی رکھے ہوئے ہیں. مطلب اتنی کیپیسٹی اس کی وہ فل کر دیتے تھے اور بیچارے کو بند کر دیتے تھے. اس کے بعد گرمیوں میں اس کا استعمال شروع ہوا. یہ ویسے میں نے پہلی بار یہ میرے لیے بھی بڑی حیرانی. بڑے کریٹیو ہے ہمارے پنڈی والے. چلیں جی، اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کچھ سیاسی خبریں بھی ہیں جن پہ بات کرنا کافی زیادہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. ملک کے کئی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی. بارشوں اور برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری. زمین پر سفید قالین بچھ گیا، لیکن کراچی میں گرمی مہمان اور شہری پریشان. مریم نواز کی ضمانت خارج کر کے جیل میں ڈالا جائے، کیس سے بریت کی اہل نہیں. نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، آج سنی جائے گی. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے موسم کے حوالے سے. اور کسی چیز میں تبدیلی آئے نہ آئے، ہم موسم میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ویسے 37 سال کتنی تیزی سے گزرا ہے. آپ کو دیکھیں آج 13 اکتوبر ہو گئی ہے، یعنی کہ 2 دن بعد ہم یہ کہہ سکیں گے اٹس مڈ آف اکتوبر، اور اس کے بعد پھر نومبر اینڈ دسمبر، اور پھر 2021 ہو جائے گا ختم. اور آپ یہ دیکھیں کہ سارا جو ہے آخر میں آ کے کورونا کیسز بھی کم ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی 12 اکتوبر کے بعد کا کوئی بھی دن خیر و عافیت سے گزر جائے تو کتنی اچھی بات ہے. بڑی معنی خیز آپ نے بات کیا. خالی کیونکہ ہم ویدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ناردرن ایریاز کی بات کریں تو ابھی پرسوں جو بابو سر ٹاپ پہ برف پڑی ہے اس سے تو موسم وہاں پہ بالکل ہو گیا چینج. پھر ہم نے دیکھا ہے جی کہ سیاحتی مقام جیسے سوات کی اگر ہم بات کریں، مہوڈن لیک جس میں ابھی بھی لوگ جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی اس سے پہلے کہ سردیاں آئیں اور وہ جم جائے ہم اس سے جا کے لطف اندوز ہوں، محظوظ ہوں. لیکن مہوڈن لیک بھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جم چکی ہے، کیونکہ سردی جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ناردرن ایریاز میں آ گئی ہے. راولپنڈی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بادل آ رہے ہیں، مطلب دن کے ٹائم دھوپ اچھی پڑتی ہے، یہ ہم نے بھی اسلام آباد میں دیکھا ہے، لیکن رات کے ٹائم وہ جو سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے نا سردیوں کی، وہ آنا شروع ہو گئی ہے. وہ آنا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ سردیوں کی دستک کا ایک بیسک پیغام. اور لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے مدیحہ آپ بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں موسم کو، موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور موسم جیسے ہی چینج ہوتا ہے تو اس کے خوابے بھی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سوپس وغیرہ کی بھرمار ہو جاتی ہے. کافی پہ لوگوں کا فوکس زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سارا سال ہی کافی پیتے ہیں. ہم تو سارا سال، لیکن ہمارے یہاں پر جیسے حالانکہ اس دن ہم نے ایک سیگمنٹ بھی کیا تھا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، لیکن ویسے لوگ کافی کو مشروب سمجھتے ہیں.
सर्दियों का, और इसके साथ साथ यही मिसकंसेप्शन मछली के हवाले से भी है बिल्कुल। कि मछलियों को भी सर्दी की खुराक भी वो दरमियान में वो महीने आते हैं ना जिसमें मछली नहीं आर। खाई जाती, हाँ, जिस जो आर के महीने, जिसमें जिन महीनों के नामों में आर में आर खाना आता है, चाहिए, उसको आर के avoid- अलावा नहीं। हाँ, आर के अलावा नहीं खाना चाहिए, माफ कीजिए मैं कंफ्यूज करके थी। अच्छा, लेकिन हम कराची में हम देख रहे हैं कि कराची में अभी भी समहाउ गर्मी बरकरार है। दोपहर में आप बाहर निकलें, अभी 12-1 बजे अगर आप सड़कों में निकलेंगे ना, तो आप कहेंगे भाई ये सूरज को, ये आफ्ताब भाई को हम पे इतना गुस्सा, यानी कि सूरज भाई को हम पे इतना गुस्सा, इतनी तेजी से अपनी जो है ना गरम गरम स्वयं तक पहुंचा रहा है। अच्छा, दूसरा ये गर्मियां जब जाती हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा साइन ये भी होता है, ये जो हमें दीवारों पे छिपकलियां नजर आती हुई गायब हो जाती है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा पॉइंट ये जी। चलिए जी, जैसे जैसे गायब हो वैसे जाती तो आप, अच्छा मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्या? मालूमात होती रहती हैं, आपकी मालूमात में इजाफा होता रहता है कि ये जो आम एक छिपकली होती है, छिपकली, उसकी एज जो है वो 1 से लेके 5 साल के दरमियान होती है, जस्ट इमेजिन। तो उसके अंदर ये होता है कि सर्दियों में वो चली जाती हैं हाइबरनेशन में, ऐसे जी। जो भी रेप्टाइल्स होते हैं जिनके लिए जी, अपना hibernation बॉडी mode, टेम्परेचर हाँ। मॉडरेट करना ज़रूरी होता है, तो वो फिर चले जाते हैं हाइबरनेशन में। तो ये एक बड़ी अच्छी जी बात है, लेकिन क्या पता कराची है ये आपने, रहमत। चले आपने मुझे उनकी उम्र की बात बता दी, जल्दी उनकी उम्र खत्म हो जाए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ज़रा आप सियासी मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि सियासी मौसम भाई, चाहे विंटर्स आ रहे हों, लेकिन सियासी मौसम ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कूल डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहे। वहाँ पे तो गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और अभी आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मरियम नवाज केस से बरियत की अहल नहीं है और जमानत खारिज करके उनको जेल में डाला जाए। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ नई दरख्वास्त जो दी गई है वो आर्टिकल 199 के तहत दी गई है, और दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि मरियम नवाज का हाई कोर्ट से रुजू करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब की जो दरख्वास्त है उसको भी वसूल कर लिया है, और कहा है कि मरियम नवाज की ज़मानत खारिज करने की दरख्वास्त को भी आज सुना जाएगा। तो इसी पर हम मज़ीद भी ज़रा बात कर लेते हैं, और माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, और उनसे ज़रा तज़किरा कर लेते हैं, उनसे तजिया कर लेते हैं, क्योंकि नैब के हवाले से उनकी ज़ाहिर खासी मालूमात है, ताल्लुक़ रह चुका है उनका नैब से। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो राजा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो नैब की जानिब से दरख्वास्त दी गई है, आपको क्या लगता है कि मौक़िफ़ ठोस है, ज़मानत खारिज हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो नैब की दरख्वास्त है, जिसमें इन्होंने कहा है कि मरियम बीबी की जमानत जॉन साहब विड्रॉ किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए, ये उन ग्राउंड्स पे नहीं है कि जो कि जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किए हुए हैं। इसमें इन्होंने जो ग्राउंड लिया है कि जी वो उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। अब गलत इस्तेमाल ये किस चीज को कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी वो कोई प्रेशर कर लेती हैं या पॉलिटिक्स करती हैं। तो हमारे आईने पाकिस्तान में ना तो पॉलिटिक्स करना कोई गलत काम है और ना ही कोई इस किस्म का प्रेशर करना। और अगर ये वाकई ही नैब सीरियस होती मरियम बीबी की जमानत के खिलाफ, तो आपके इल्म में होगा कि आज से कुछ अर्सा कबल जब मरियम बीबी को नैब लाहौर ने बुलाया था, तो वो अपने साथियों को लेके गई थी। जी जी, और गाड़ियों की डिक्की में आपको याद होगा पत्थर थे, चीजें थी। ये वही हवाला आप दे रहे हैं ना जिस वक्त ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है और प्रोजेक्टाइल फायर किए गए उनकी गाड़ी पे। हाँ जी, प्रोजेक्टाइल तो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, बट वो जो हमने देखा तो वो वक्त था कि जब नैब कैंसिलेशन की भी बात कर सकती थी, इनके ऊपर एफआईआर भी कटा सकती थी, कार्य सरकार में मुदाखलत की बात भी कर सकती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि ये जो कैंसिलेशन की दरखास्त आई है नैब की जानिब से, इसमें कोई ठोस वजूहात नहीं है कि किसी भी तरीके से उनकी जमानत कैंसिल की जाए। और अच्छा। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई इस किस्म का फैसला आएगा जिससे कि मरियम बीबी की जमानत कैंसिल की जाए। आमिर अब्बास साहब, क्योंकि अभी जो नैब ने जो नई दरखास्त हाईकोर्ट में जमा कराई है उसमें आर्टिकल 199 का जिक्र किया गया, तो जरा आप आर्टिकल 199 की तशरीह कर देंगे यहाँ पे। देखिए, आर्टिकल 199 तो होता है कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मजरूह किया जा रहा है, या आपकी जो रिट है गवर्नमेंट की
اس کو آپ انووک کرنا چاہ رہے ہیں تو 199 کے تحت، کیونکہ نیب کے جو لا ہے اس میں ضمانت کا کانسیپٹ نہیں ہے، بیل کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے ٹرائل کورٹ کو بیل کا رائٹ دے دیا، جی جی. لیکن اس سے پہلے بیل نہیں دی جا سکتی تھی نیب کیسز میں. تو جب کسی جگہ لا نہ ہو تو پھر یہ آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن میں آ کے ضمانت کی درخواست وہ اسی لیے وہ پھر جاتے تھے ہائی کورٹ میں. تو یہ جو آرٹیکل 199 ہے بیسکلی آرٹیکل 199 کے تحت یہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن پہ ہے بیسکلی یہ آرٹیکل. جی جی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. آرٹیکل 199 ہائی کورٹ ہی انووک کرتا ہے. اچھا ساتھ میں یہ بھی ذرا کہہ دیجیے گا، جیسے کہ ابھی نیب نے بھی کہا کہ مریم نواز کا ہائی کورٹ سے رابطہ کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، تو کیسا ہی ہے؟ نہیں، ہائی کورٹ سے کس قسم کا رابطہ کرنا غیر قانونی ہے؟ کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کو ہمارا آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ سے کسی بھی متعلقہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی ہائی کورٹ سے رابطہ کرنا غیر آئینی یا غیر قانونی؟ اور یہ خلاف ورزی کے زمرے میں بھی نہیں آتا؟ جی، اور یہ خلاف ورزی کے زمرے میں بھی نہیں آتا قانون اور آئین کے؟ بالکل نہیں آتا. آپ کا یہ آئینی حق ہے. ناکنگ دا ڈورز آف کورٹ اٹس ناٹ اے کرائم. کسی بھی طریقے سے وہ ہائی کورٹ بھی جا سکتی ہے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مریم بی بی کو ضمانت دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی والدہ کی تیمارداری کرنی ہے، پھر ان کے والد کی تیمارداری. تو اگر یہ اس وقت دیکھتے کہ جناب والدہ صاحبہ کی بھی تیمارداری نہیں کی، وہ بیرون ملک ان کی رحلت ہو گئی، والد صاحب بھی وہاں پہ ہیں، تو یہ وہ گراؤنڈز تھے کہ یہ کینسلیشن کے لیے جاتے ہیں. بٹ آفٹر 2 or 3 years ون فائن مارننگ اگر نیب یہ سمجھتی ہے کہ وہ کینسلیشن کی درخواست لگا لے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ قانونی طور پہ ان کو اس میں کوئی ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب. اور ظاہر ہے کہ بیان بازی محض کیونکہ وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر ان کو اہل نہیں کرتی کہ جی ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے کیونکہ وہ بیان بازی کر رہی ہیں. بیکاز دس از واٹ اے پولیٹیشین ڈو. چلیں جی ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم پچھلے سال بات کر رہے تھے کہ جی گاڑیاں سستی ہونے جا رہی ہیں، پھر بات ہے کہ جی پاکستان میں گاڑیاں جو ہیں جب اسمبل کی جائیں گی، پاکستان میں جب گاڑیاں مینوفیکچر کی جائیں گی تو ان کی پرائسز کم ہوگی. باہر سے جو کچھ گاڑیاں ایسے آ رہی ہیں ان کی پرائسز کم ہیں، ٹیکسز کم کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا، میں نے تو اتنے سپنے سے ڈالیے تھے کہ اچھا میں نے تو یہ گاڑی لوں گی یہ گاڑی لوں گی، لیکن ہوا کیا؟ چکنا چور سارے سپنے، کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. کوئی گاڑیوں کی پرائس پرچیزنگ پاور تو ہے ہی نہیں. گاڑیوں کی پرائسز تو آسمان کو چھو رہی ہے. تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ساتھی صاحب کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو جناب تھوڑے سے آپ کو ڈیٹیلز دے دیتے ہیں اس حوالے سے کہ مالی سال 2020-21 کے دوران نئی گاڑیوں کی آمد پر سب سے زیادہ زر مبادلہ کے اخراجات کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور اس کے اندر دوسری تعداد جو ہے وہ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد ہے. نئی کاروں، جیپ، وینز، پک اپس، دو پہیوں اور بسوں کے ریکارڈ 10,513 یونٹس درآمد یعنی کہ امپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 2020 میں 1,680 یونٹس درآمد کیے گئے تھے. اچھا 2020 کی مثال دینا وہ اس لیے بھی عجیب سی ہے کیونکہ کووڈ کے دنوں میں سب کچھ ہی ٹھپ تھا. لوگ ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کی اور اپنی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہے تھے تو سب یہ کاروبار خاصا متاثر تھا. لیکن اس کے باوجود گزشتہ مالی سال میں پہلی مرتبہ 390 نئی برقی گاڑیاں اور 19 استعمال شدہ برقی گاڑیاں درآمد کی گئیں اور ساتھ میں مجموعی طور پہ $2 ارب کا زر مبادلہ بھی خرچ ہوا. مالی سال 2020 میں نئی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر $21 کروڑ 90 لاکھ خرچ کیے گئے اور مالی سال 2022 کے بجٹ میں ڈیوٹی میں کمی کے بعد اعلیٰ درجے کی الیکٹرک کارز کی تجارتی درآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے. بالکل جی. تو اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین HM شہزاد صاحب. بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت ڈالا. اس سے پہلے تو آپ ادھر آئے تھے، اس دفعہ ادھر آئے تو سب کچھ بدل گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گاڑیوں کے حالات جو ہیں وہ بالکل یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. تو کون لوگ ہیں جو اتنے پیسے لگا رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. ظاہر ہے جو پاکستان کے اندر نئی گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں، CKD SKD اسمبلی امپورٹ کر رہے ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں
یہ پاکستان میں یوز گاڑیوں کا واحد ٹریڈ ہے جس میں آپ کے ملک سے $1 یا 1 پینی ملک سے باہر نہیں جاتی، بلکہ یہ گاڑی بھی آتی ہے اور گاڑی کے ساتھ ڈالر ڈیوٹی بھی باہر سے آتی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ واحد ٹریڈ ہے جو پاکستان میں ڈالر میں ڈیوٹی دیتا ہے۔ میرے خیال سے 40-45 ہزار آئٹم آپ امپورٹ کرتے ہیں، سب پاکستانی روپیز میں آپ اس کی ڈیوٹی لیتے ہیں۔ لیکن یہ سمندر پار پاکستانیوں کی اسکیم ہے TR بیگیج گفٹ کے تحت، اس پر آپ ظلم اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈالر بچانا ہے۔ ہم پچھلے 3 سال سے موجودہ حکومت کہہ رہی جی کہ ڈالر نہ جائے کیونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم ڈالر جانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کی CKD SKD اسمبلی امپورٹ ہوئی، اس کو کون چیک کرے گا؟ پھر نئی گاڑیاں اس قانون کے تحت، ذرا لیمنز لینگویج میں بتا دیں، میرے بھی سر کے اوپر سے گزر گئی۔ دیکھیں یہ جو CKD SKD پارٹس کی شکل میں یہ ٹوئٹا ہونڈا اور جو نئے جتنے بھی اسمبلرز آئے ہیں یہ اپنی CKD SKD امپورٹ کرتے ہیں، پارٹس امپورٹ کر کے یہاں جوڑتے ہیں کیونکہ ہم مینوفیکچر نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں نا پچھلے کوئی 40 سال ہو گئے ٹوئٹا ہونڈا سوزوکی، آج تک ہم مینوفیکچرر نہیں ہیں، آج تک ہم اسمبلرز ہیں، بلکہ اب اسمبلرز بھی نہیں ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کو اسمبلر کہتے ہوئے، یہ ٹریڈرز ہیں، یہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کی کنسرن سسٹرز کمپنی چائنا میں اور دوسرے ممالک میں بیٹھی ہیں، وہاں سے انہی سے یہ مال منگاتے ہیں جہاں جوڑ کر۔ سیڈ بھی ہے کہ اگر اسمبلنگ والے بھی نہیں کرتے، یہ جو گاڑیوں کے پرائسز پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جب آپ پہلے بھی آئے تھے اس وقت اس دن کی اور آپ آج کی اگر پرائسز گاڑیوں کی نکلوا کے دیکھ لینا تو اس میں بھی کافی زیادہ مطلب لاکھوں کا فرق اس میں بھی آ چکا ہے۔ بہتر تو پھر بھی نہیں ہوئی، مطلب دیکھیں 45 لاکھ کی اگر آپ ایک کمپنی کا آپ نے نام لیا اس کی بھی گاڑی نکلوا لیں تو بھی کاغذ ہے گاڑی۔ ایک اور چیز اسی میں ایڈ کروں گا مدیحہ سے سوال میں ہی، اور قیمت تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہاں پر جو گاڑیاں اسمبل بھی ہو رہی ہیں سیفٹی وغیرہ کی بھی کوالٹی، ان کے سیفٹی فیچرز، آج کل تو 8 ایئر بیگز اور بلکہ اس سے بھی زیادہ آ گئے، اور ہماری گاڑیوں میں 2 بھی بمشکل۔ اپنی چھوٹی گاڑیوں میں بھی ہر جگہ ایئر بیگز لگے ہوتے ہیں اور ہماری بڑی بڑی گاڑیوں جب آپ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے ان لوکل اسمبلروں کو کہنے کے اوپر، یہی کچھ ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں حکومت کو، اور میں پچھلے کوئی 42 سال سے اس کاروبار سے میں وابستہ ہوں، میں نے ہر حکومت کو یہ بات کہی کہ جب تک ہم مینوفیکچرنگ کی طرح جیسے اور ممالک، ہمارے ہمسائے ممالک مثال لے لیں کہ وہ اپنے ملک کی ضرورت کے بعد ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں اسمبلنگ کا مطلب سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ اب جیسے نئے یہ کچھ ہمارے جو پلیئرز آئے ان کو بھی جو یہاں پلانٹ لگانے کی اجازت دی گئی وہ اس شکل میں دی گئی تھی کہ جناب آپ یہاں پلانٹ لگائیں گے، آہستہ آہستہ مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ آج تک گاڑیاں ہی امپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ جو آپ کا فگر جو یہ چلا گیا ہے جس کے اوپر آپ نے کہا جی 10,500 گاڑیاں جو نئی آ گئی ہیں، تو اس میں وہی لوگ ہیں اور وہ ایک خاص گروپ ہے جو اپنی جیپیں منگا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو جیسے 2 ارب جن کی بات کریں کہ جی گاڑیوں کے تھرو ہم نے 2 ارب کا زر مبادلہ کمایا، تو یہ کیا ان گاڑیوں میں کمایا نہیں ہے؟ اچھا، یہ 2 ارب ڈالر ہم نے گاڑیوں کے پارٹس، اسمبلی اور برانڈ نیو گاڑیاں امپورٹ کرنے میں ہم نے 2 ارب ڈالر باہر دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے جو باہر گیا ہے تو یہ گاڑیاں کون سی ویسے یہ کراس اوورز ہیں زیادہ تر؟ دیکھیں اس میں ایک تو ہماری MG جو جیپ ہے وہ اس ٹائم پہ پورے ملک میں چھایا ہوا ہے اور وہ دبا کے گاڑیاں امپورٹ کر رہا ہے۔ سر یہ وجہ یہ کراس اوورز کی مارکیٹ ابھی اسی لیے بڑی ہے کہ وہ ایک بریکٹ 40 سے اوپر کی بریکٹ کو انہوں نے کور کیا، 40 سے 70 آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسمبلر جب ملک میں آتا ہے تو اسے ایک محدود گاڑیوں کی امپورٹ کی اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے اپنی پبلسٹی کر سکے، دنیا کو دکھا سکے کہ ہم کیا لا رہے ہیں۔ لیکن یہ واحد کمپنی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور کمپنیاں بھی ہیں جو مسلسل گاڑیاں امپورٹ کر رہی ہیں۔ کس قانون کے تحت کر رہی ہیں؟ ہم پچھلے کوئی 20 سال سے کہہ رہے ہیں ہمیں کمرشل امپورٹ کی اجازت دیں، یوز گاڑیاں ہمیں اجازت دیں۔ دیکھیں اگر تو یہ اپنا ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ 10-12 لاکھ میں گاڑی دے دیا کریں گے؟ ہم چھوٹی گاڑیاں تو شاید 7-8-9 لاکھ روپے میں بھی دے دیں۔ دیکھیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، گاڑیاں ہماری تو نہیں ہے، ہمارے پاس ڈگری بھی بڑی ویسی گاڑی تو نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات شاید آپ کو مذاق لگ رہی ہو لیکن آپ بلیو کریں ہم ان سے اچھے محب وطن پاکستانی ہیں۔ میں آپ سے 100% کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھیڑیے بیٹھے ہیں یہ خون پی رہے ہیں پاکستانی عوام کا اور حکومت کو چونا لگا رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔
हुकूमत मुझे से ये जितने बताएं। भी बातें कर रही हैं सब झूठ पे मबनी अच्छा है। मुझे ये बताएं, मैं आपको अपनी बात कंप्लीट जी, जी। मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ, प्लीज़ ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री नहीं है, ये असेंबलर्स हैं, ये असेंबलर्स भी नहीं है, ये ट्रेडर्स हैं। खुदा के लिए इनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएं, हमारा मौक़िफ़ सुने, इनका मौक़िफ़ सुने, और आप फिर उसके बाद फैसला करें कि ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने टैक्सेस कम किए, गाड़ियों की कीमतें कम उसमें करने की। कीमतें कम नहीं क्या हुई। हुआ? अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ नई जो कंपनीज आई हैं जिनकी वजह से गाड़ियां हम देख रहे हैं कि किसी हद तक कम कीमत पे उनकी दस्तयाब है मार्केट में अभी, उन कंपनीज की जो अभी एक आध कंपनी आई है उसकी वजह से मुकामी मार्केट पे कोई फ़र्क पड़ता देख रहे हैं? कोई भी नहीं फर्क पड़ता उससे। देखें, एक चाइनीज गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, मैं नाम ले देता हूँ, प्रिंस की एक गाड़ी आई हुई है। उसके अलावा एक और भी है। आजकल एक और भी है। आजकल वो कहता है जी 11,11,000 में गाड़ी ले लें। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो हम बहुत पिछले 40, 42, 45 साल से हमारी आदत पड़ गई है जापान की गाड़ी लेनी, कोई भी चीज़ लेनी है जापानी लेनी है। लेकिन आदत डालनी होगी जी हमें। यूज्ड वहाँ की यूज्ड कार भी अभी अच्छी चल जाती है। मैं हमेशा ये अपील करता हूँ, देखें जो ये इंपोर्ट करें नई गाड़ियाँ किस पॉलिसी के तहत करें, क्या अपना डॉलर का इंतजाम ये कर रहे हैं? अगर ये नहीं करे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है इनको डॉलर, तो क्यों दे रही है? हमें भी इसी स्कीम के तहत यूज गाड़ियाँ मंगाने की इजाज़त दी जाए। अगर ये डॉलर अपना खुद लेकर आएंगे, इसी तरह हम अपना डॉलर का इंतजाम खुद करेंगे। हमें कमर्शियल इजाज़त दें, हम इनका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। आवाम को आज भी इतने बुरे हालात के अंदर हम आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन खुदारा दो म्यार ना रखें। मैं वज़ीर ख़जाना साहब से कहता हूँ, मैं वज़ीर तिजारत साहब से कहता हूँ, क्योंकि वज़ीर तिजारत साहब जो है वो लोकल असेंबलर्स के जो है वो हामी हैं। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले मुल्क है, मुल्क की आवाम है, मुल्क के आवाम की चॉइस है। आप क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ही हर एक को देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डीलर्स को भी देखा कि डीलर्स भी जहाँ पे हुकूमत अपने टैक्सेस कम करे तो वहाँ पे डीलर्स चूना लगा जाते हैं हमारे आवाम को, और जहाँ पे बख्शिश हो सकती है वहाँ पे भी देखते हैं कि वो 4-4, 5-5 के लाख लगा देते हैं। छोटी गाड़ी में तो हम देखते हैं वहाँ पे बड़ी एक चीजें बड़े आराम होती से हैं बन जी। जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सत्ती साहब एक छोटी सी बात जी। आज पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां असेंबल्ड हो रही हैं या ब्रांड न्यू गाड़ियां आ रही हैं, कोई गाड़ी कंपनी प्राइस पे नहीं है। इतना ऑन है कि आप सोच नहीं सकते। ब्लैक मार्केटिंग I was about to talk about that. 3 से और 4 वही लाख हमारी तो बड़े यूज आराम से कार है जिसपे ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। हर शोरूम वाला अपने अपने प्राइस से गाड़ी बेचता है और जिसको आवाम को जो चाहिए वो ले। लेकिन जो जुल्म कर रहा है वो पाकिस्तानी असेंबलर्स कर रहा है। और इतना ज्यादा, यानी एक छोटी आल्टो है उस पे 2 लाख रुपए, जो 650 सीसी की गाड़ी है, 2 लाख से ज्यादा ऑन चल रहा है, और ऊपर 12 लाख रुपए तक ब्लैक मार्केट। चलिए जाहिर है कि इसके ऊपर कोई तवज्जो देने की लेकिन जरूरत अभी है मैंने कि सुना आगे बात पिछली तरह मार्केट में आई थी कि कुछ गाड़ियों की जो प्राइसेस है वो कम होगी। जब ऑफ कोर्स प्राइसेस कम होगी तो ओन भी कम होगा। एचएम सिराज साहब ने अपना भी ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, साथ में हमें हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। हमें पुरानी गाड़ी आप नहीं ले सकते, नहीं चलेगी गाड़ी, आप ले ही नहीं सकते। प्राइस कहाँ है आज? चले जी छोटी सी ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ दरमियान में कि कैसे लें। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें खानपुर डैम पे हमने देखा था कि एक शख्स जो कि पैरासेलिंग कर रहा है, जो उसके वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स थे। वो इंस्ट्रक्टर्स क्या थे जी? वो 18 साल से भी कम उम्र के 2 लड़के थे जिन्होंने उसको एक तरह से जब पैरासेलिंग के लिए एक तरह से रवाना किया, वो जैसे हवा में भी गए, थका दिए, वो जैसे हवा में गए वहीं पे रस्सी टूटी और वो वहीं गिर गए। तो जैन जिन्होंने वीडियो अपलोड की थी, ही वॉज द पर्सन हु गॉट इंजर्ड, उनको भी हम साथ में बात करेंगे। लेकिन देखिए, अगर सत्य देखा जाए, पाकिस्तान में अल्लाह अल्लाह करके हमारी जो टूरिज्म है वो परवान चढ़ना शुरू हुई है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मनाजिर इतने खूबसूरत, इतने सीनिक है कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग के स्कोप बहुत ज्यादा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन हम देखते हैं कि गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। लेकिन अगर ये क्वालिटी होगी उनकी, अगर सेफ्टी ऐसी होगी कि जो पैराग्लाइडिंग या पैरासेलिंग हमने पहले भी देखा था, जैसे सुंबल आपा जो कि बुश अंसारी की बहन भी हैं, उनका बेटा भी, उनकी डेथ पैराग्लाइडिंग करते हुई थी। प्रॉपर यहाँ पे सेफ्टी गियर्स ही मौजूद नहीं है। और जब इंस्ट्रक्टर ऐसे हो सकती है, एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर बजाय हमें ये लग ये रहा है कि जो बोट थी जिसके जरिए खींचा जा रहा था उसका कनेक्शन टूट गया था पैराशूट से। तो जैन डायरेक्टली नहीं गिरे होंगे, मेरे ख्याल में वो पैराशूट उन्हें लेके कहीं पे इधर उधर लेफ्ट राइट हो गया था। तो जैन बट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बराह रास्त, तो ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, आप खैरियत से हैं? अभी बेहतर हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। अच्छा, तो ये जो इंसिडेंट हुआ था इसमें क्या पैराशूट जो बोट के साथ जो कनेक्ट था वहां से कट गया था, रस्सी टूट गई थी, और आप कैसे गिरे थे? हुआ क्या था? और हुआ क्या था, कब हुआ था, ये भी बताइएगा। हाँ जी,
جی لاسٹ فرائیڈے کو میں اپنی وائف کے ساتھ ایکچولی میں نے پلان کیا تھا جانے کا, تو اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس ان پاکستان. ایکچولی میں نے پہلے کیا ہوا ہے, سعودی عرب سے میں بلانگ کرتا ہوں, تو میں جسٹ کہ 10 days کی ویکیشن پہ آیا ہوا تھا, تو ہم نے کہا چلو پلان کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, ملتے ہیں ان سے. تو سم ہاؤ میں وہاں پہ پہنچا ہوں, اور لائک میں 2:30 بجے پہنچا ہوں وہاں پہ, دوپہر کو 2:30 بجے میں وہاں پہنچا ہوں. ہم نے وہاں کھانا وانا کھایا, اور اس کے بعد میری وائف نے ایکچولی مجھے بولا کہ میری وائف نے کرنی ہے پیراسیلنگ. سو مجھے تھوڑی ہائٹ سے فوبیا بھی ہے. تو جب ہم وہاں پہنچے ہیں, فرسٹ آف آل تو وہ ایک آئی لینڈ ٹائپ بنا ہوا ہے, اس پہ وہ لوگ آپ کو بوٹ پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو سم ہم وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو میری وائف نے اس کو دیکھا, تو اس نے مجھے بولا آپ چلے جائیں. تو میں نے بولا اوکے میں چلا جاتا ہوں, کوئی بات نہیں ہے. سم ہاؤ میں وہاں جب گیا ہوں, جب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو میں پہلے ویڈیو میں کھڑا ہوں, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے ہیلمٹ یا ایلبو پیڈ یا نی پیڈز نہیں پہنائیں گے. تو وہ میری بات نہیں سن رہے تھے, دونوں لڑکے جو تھے. موسٹ پرابلی ایک لڑکے کا نام زاہد ہے, اور دوسرے کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وسیم آئی تھنک سو. تو انہوں نے بولا کہ آپ بس یہ والی رسی کو ایسے زور سے کھینچیں گے. میں نے کہا کب کھینچیں گے؟ انہوں نے بولا جب آپ کا راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ اس کو زور سے نیچے کھینچیں گے. ہے سم ہاؤ ایک دم سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر ٹائم بھی آپ کے پاس کم ہوتا ہے, کیونکہ ایک جانب بوٹ آپ کو کھینچ رہی ہوتی ہے, پیراشوٹ اوپر جا رہا ہوتا ہے, اور وہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں, تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا پوچھنے کا. صحیح سر, وہ ایکچولی بہت ہی افراتفری مچائی ہوئی تھی ان لوگوں نے میرے ساتھ, کہ مغرب ہو رہی ہے, ہر چیز ہو رہی ہے. میں نے بولا مغرب کی صلاح ہو رہی ہے, اگر آپ نے بند کر دیا تو اوکے میں نہیں کرتا. انہوں نے بولا نہیں آپ کریں کوئی بات نہیں. سم ہاؤ انہوں نے پہلے میرے سے پیسے لیے, اور پھر انہوں نے مجھے بولا کہ جی آپ یہاں کارابین وہ پہن لیں, اور لائک یہ بھی ہارنس بتائیے ہوتی ہے. گا. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, یا پہلے بھی کر چکے, تو آپ کو خود بھی دیکھ کے نہیں ہوا کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ انسٹرکٹرز نام, کیونکہ ہم کہیں بھی دنیا میں جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے ایک کنسنٹ پیپر سائن کراتے ہیں, اور آپ کو پراپرلی بتاتے ہیں کہ جی ایگزیکٹلی آپ کو کرنا کیا ہے. جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بھی انسٹرکٹرز لگتے ہیں. یہ بھی جس لڑکے کا نام آپ نے زاہد بتایا, ساتھ میں ایک اور لڑکا تھا, یہ تو 18 سال سے کم عمر کے 2 لڑکے لگ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ پیراسیلنگ کرا رہے ہیں, which is not safe. جن کا CNIC نہیں بنا. جی میم, ایکچولی یہ وہاں کے لوکل لڑکے ہیں, خانپور ڈیم سائڈ کے. میں نے ان کے بارے میں پتہ کروایا ہے سب کچھ. یہ لوگ عمان سے آئے ہیں ایکچولی, دونوں لڑکے. تو میں نے ان لوگوں کو انسٹرکشنز دینی ہی نہیں آتی بالکل بھی. وہ بات ہی نہیں سنتے آپ کی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جلد از جلد جائیں, اگلا آئے, اور ہمارے اگلے پیسے آئیں. اور پیسے کتنے دیے؟ جی میم, ایکچولی کیا ہوا تھا کہ جب میں آئی لینڈ پہ کھڑا تھا, انہوں نے ایک بہت بڑا سا بورڈ ڈسپلے کیا ہوا تھا, وچ واز لائک 3000 روپیز تھے وہاں پہ. اور جب میں بورڈ پہ بیٹھ کے آگے آئی لینڈ تک گیا ہوں تو وہ مجھے بولا جی 3500 روپے ہے, 3500 روپیز ہے. تو میں نے کہا یار وہاں پہ تو 3000 لکھا ہوا ہے. تو وہ مجھے موبائل نکال کے دکھا رہا ہے. یہ جو لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا, جس نے مجھے پش کیا تھا, وہ مجھے کہہ رہا ہے جی یہ نیا لسٹ آ گئی ہے, تو یہ ہے آپ نے کرنا ہے کریں. میں نے کہا اوکے میں کر لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ہیلمٹ وہ مجھے نہیں پتا کیسے کیا ان لوگوں نے, بس آپ کو بھی کہیں پہ یہ نہیں لگا کہ بھائی 3500 میں تو پیراسیلنگ از ناٹ پاسبل. مطلب یہ ہمیں بھی پتا ہے, اگر ہم بھی پیراسیلنگ کرنے جائیں تو 3500 میں نہیں کہیں بھی ہوتی, یہ بہت کم قیمت ہے. تو آپ کو نہیں ہوا کہ جہاں پہ قیمت کم ہے تو چیزیں کمپرومائز, کوالٹی یہاں پہ کمپرومائز ہوگی؟ میم ایکچولی میں نے پہلے سعودی عرب میں ہی کیا ہوا ہے, وہاں پہ بھی اراؤنڈ اباؤٹ اگر آپ دیکھیں تو میں نے 500 ریالز پے کیے ہیں. اس میں موسٹ پرابلی پاکستانی وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار روپیہ بنتا ہے. اس میں وہ ڈسکلائمر سائن کراتے ہیں سب سے پہلے, اور وہ آپ کو ایک یقین دہانی کراتے ہیں کہ بھائی رسی نہیں ٹوٹے گی. اور فرسٹ آف آل میم اس کے اندر 3 رسیاں ہوتی ہیں جو بورڈ کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں. اگر ایک ٹوٹ بھی جائے گی تو 2 انٹیکٹ رہیں گی. تو اور سیفٹی ہیلمٹس ہیں, ڈسکلائمر سائنز ہوتے ہیں. اس میں یہ ڈسکلائمر میں ہوتا ہے کہ اگر جب آپ پیراشوٹ سے اوپر چلے جائیں گے ہائٹ پہ, اور اگر وہاں جا کے آپ کو نیچرل ڈیتھ آ جاتی ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. باقی اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے وہ لوگ ذمہ دار رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور سیکنڈلی ان لوگوں کا اخلاق ہی بہت گندا ہے. ان لوگوں نے اتنی برے طریقے سے میرے سے بات کی جب میں نیچے گر گیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بیسکلی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ویڈیو اس وقت رک جاتی ہے آگے جا کے, یہ بیسکلی بورڈ کے ساتھ جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ ٹوٹی تھی, اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے لینڈ کہاں جا کے کیا, کیونکہ پیراشوٹ تو آپ کے ساتھ انٹیکٹ تھا؟ جی الحمدللہ کہ پیراشوٹ سم ہاؤ 40 to 25 to 30 فٹ پہ جا کے انٹیکٹ ہو گیا تھا. اور یہ جو رسی ٹوٹی تھی وہ بورڈ سے جو انٹیکٹ تھی اس کا کارامینہ کھل گیا تھا. تو اس کے بعد آئی واز لائک فرسٹ آف آل تو مجھے لگا کہ اٹس اے پارٹ آف گیم, کہ شاید یہ ٹوٹتی ہوگی, کوئی اور رسی ہوگی, یہ مجھے ڈریگ کر لیں گے وہاں سے. لیکن جیسے مجھے پتا لگا کہ نہیں, اب مجھے زمین زوم ان ہوتی نظر آ رہی تھی. تو جیسے میں نیچے آ رہا تھا تو فرسٹ آف آل تو میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ مجھے سر پہ کچھ نہ ہو, ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹنے دیں. میں نیچے آ کے گرا ہوں اور میں تھوڑا سا انکانشیس ہو گیا. میری وائف ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ میرے ساتھ تھی. شی واز ویری ورڈ, وہ لڑنے بھی لگی ان سے, اور وہ آ کے مجھے دیکھنے لگی کہ کیا ہوا ہے.
تو 1-2 منٹ کے بعد انہوں نے میرا ماسک بھی نہیں میں نے پہنا ہوا تھا, انہوں نے مجھے آ کے پتہ نہیں کیا کیا, تو میں تھوڑا سا ہوش میں آیا, تو مجھے پاؤں میں بہت زیادہ پین تھی, جو اسٹل مجھے کافی زیادہ پین ہے ابھی آپ بھی. زمین پہ گرے تھے یا تو پانی میں بس گرے میں تھے نیچے آ زین؟ کے گرا ہوں. زمین پہ گرے تھے نہیں نا؟ میں زمین پہ گرا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایگزیکٹلی وہ اینڈ میں آپ ہی گرے ہوئے ہیں. جی آپ کو زیادہ وہ چوٹیں میں تو ہی گرا نہیں ہوں, بٹ ریڈ صاحب؟ شوز پہنے ہوئے میں نے. چوٹیں آئی ہیں مجھے, میری جو رائٹ شم ہے, لیگ شم ہوتی ہے جو بون جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پین میں ہے, فرسٹ ایڈ اور آپ کو میری جو دی ہیل انہوں ہے. نے؟ آپ کی خیر بیگم تو چلے ڈاکٹر تھی زین, تو یہ جو باقی جو نالائکوں کا وہاں پہ ٹولہ موجود تھا, معاف کیجیے گا, انہوں نے آپ کو فرسٹ ایڈ دی وہاں پہ؟ میم فرسٹ ایڈ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایسے پیسے پکڑائے اور انہوں نے بولا پنجابی میں, جاؤ بٹ صاحب تسی اتھوں. اچھا, مطلب پیسے واپس کی جان تو چھڑاؤ. کہہ جی, اور اس کے بعد جی اس کے بعد جب وہ ایک بندہ ہوتا ہے جو بوٹ سے آپ کو لے کے جاتا ہے دوبارہ ڈیم کی سائڈ پہ, تو اس نے اچھا وہ بھی بوٹ پہ میں آ رہا ہوں, میں اور میری وائف اور میری کزنس تھیں, تو وہ بھی سب سے پہلے تو 1500 روپیہ لے کے آ رہے ہیں, جو آئی مین ہارڈلی 2 منٹ بھی نہیں لگتے. تو اس نے مجھے بولا کہ جی آ جائیں آپ واپس, اب یہ وہ یہاں پہ کل ایک لڑکی گری ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار اگر آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی یہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور آپ اسٹل یہ کام کر رہے ہیں, بالکل آئی مین دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ پہلے بتائیں ہم لوگوں کو پلیز. اس پہ تو میرے خیال سے مجھے مقدمہ ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ لائسنس یافتہ بھی ہیں یعنی. بہت شکریہ جی, میں آپ سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی. یہاں پہ میم. میری اے سی صاحب سے بات ہوئی ہے خانپور ڈیم سے, میرے پاس پکچرز بھی ہیں, انہوں نے مجھے کل رات کو کانٹیکٹ کیا ہے, ان لوگوں نے ٹوٹلی سیل کر دیا. میرے پاس پکچرز بھی ہیں, میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. انہوں نے مجھے ایف آئی آر کی کاپی بھیجنے کی یقین دہانی کروائی ہے, اور جو اپلیکیشن ڈی سی صاحب کو بھیجی ہے, اے سی صاحب نے, ان کا نام نور الحق صاحب ہے, ان سے کل میری بات ہوئی ہے, تو انہوں نے مجھے پکچرز دے کے ہر چیز, اور یہ یقین دہانی کرے کہ جب تک یہاں سیفٹی میئرز پورے نہیں ہو جاتے ہم اس کو ری اوپن نہیں کریں گے. چلیں جی, زبردست زبردست. زین, اللہ تعالیٰ آپ کو جی, میرے پاس پکچرز بھی ہیں, I'm gonna share this picture پلیز to آپ you. ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا, ہو سکتا ہے اگر آپ جلدی بھیج دیں گے تو ہم بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. زین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی سے حوالے سے بات کریں گے. صدر پاکستان گلائیڈنگ اینڈ پیرا گلائیڈنگ ایسوسی ایشن سید سجاد حسین شاہ صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. خانپور ڈیم میں ابھی جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو انجرڈ ہوئے ہیں, جو افیکٹی تھے, ہمارے ساتھ زین موجود تھے. آئی ایم شیور آپ نے زین کی گفتگو بھی سنی ہوگی. سر یہ کیسے پاسبل ہو گیا؟ خانپور تو بڑی اٹریکشن بنی ہوئی ہے ٹورسٹ کے لیے, کہ وہاں پہ جو لوگ پیرا سیلنگ کرا رہے ہیں, ایک تو وہ ینگ سے بچے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, امیچورز ہیں وہ, اور ساتھ میں مطلب دے ناٹ ایون ویل اکوپڈ, لائسنس بھی نہیں ہے. سر یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں زین بٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا, کسی بڑے حادثے سے وہ بچ گیا. جس طرح وہ اس کی فال ہوئی ہے, اور یہ بہت ہی ڈینجرس فال تھی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا کہ زین جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ وہ لینڈ ہوا, کیونکہ اس کے اوپر رگ تھی, آلریڈی شوٹ تھی, اور اس کی بیک بون زمین پہ نہیں لگی. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ فال کرتا ہے تو جو ان ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ جو پیسنجر ہوتا ہے وہ ٹریننگ اس کی نہیں ہوتی کہ اس نے لینڈنگ کیسے کرنی ہے, تو پلان کر کے وہ لینڈ نہیں کرتا موسٹلی جو ہے بیک سر اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا وہ ایسے گرے گا اور وہ نیچے اس کی زمین پہ. جی. اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیرا سیلنگ پاکستان میں ہو رہی ہے, اسپیشلی خانپور ڈیم میں, یہ ٹوٹلی انلیگل ہے. یہ اچھا, اس میں دنیا میں اس ٹائپ کی جو پیرا سیلنگ ہے وہ پروہیبٹڈ ہے, بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ کرمنل ایکٹ میں آتی ہے. تو سر یہ آپ کے نالج میں نہیں تھا کہ یہاں خانپور ڈیم میں, جو کہ ٹورسٹ کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے, پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ, آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہاں پہ انلیگلی طور پہ ایسے پیرا سیلنگ کرائی جا رہی ہے جو کہ سیف بھی نہیں ہے؟ اور زبی زین بتا رہے تھے کہ ایک دن پہلے جو لڑکی گری تھی اس کی تو ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی تھی اس سے. جی بالکل, یہ پہلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے, اس سے پہلے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ فیڈریشن ہوتی ہے, جس طرح ہم ہیں پاکستان میں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی اتھارٹی جو ہے سول ایویشن نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. لاسٹ ویک ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی, آنریبل منسٹر نے خود چیئر کیا, سرور خان صاحب نے, اور اس پہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ آپ فیڈریشن کو دیں. فیڈریشن اس کی اسپیشلائزڈ ہوتی ہے, کیونکہ سول ایویشن میں دیکھیں اس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو پیراگلائڈنگ کر سکے یا کروا سکے, یا انسٹرکٹر ہو, یا پیراسیلنگ کا ہو, یا پاور گلائڈنگ کا ہو. ایون کہ ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان سول ایویشن نے کائٹنگ بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, تو اس طرح تو بسنت بھی ان کو کنٹرول کرنی چاہیے. تو یہ لاسٹ ویک ہماری میٹنگ ہوئی جس میں 2 فیڈرل منسٹر موجود تھے, عمر ایوب خان صاحب نے بھی ہماری حمایت کی اور سرور خان صاحب نے بھی, اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ سول ایویشن کا کام ہی ہے, یہ فیڈریشن کا کام ہے.
ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ ہمیں یہ اپنی پاور جو ہے ڈیلیگیٹ کریں گے کیونکہ ہم اسپیشلائزڈ ہیں ان چیزوں کے اور ہمارا یہ تک ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ وہ فیڈریشن ہی اس کو کنٹرول کرتی ہے. سجاد صاحب آپ اس سے پہلے ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ واٹ از انلیگل اباؤٹ اٹ. یہ پش کرنے والا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پش نہیں کرنا چاہیے, جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے جو ویلڈ ہے؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ یہ جو بورڈ کے ساتھ باندھ کے پل کرنا اور پھر اس کو 2 بندے پش کرنا یہ ٹوٹلی کرمنل ایکٹ میں آتا ہے. جو پیرا سیلنگ ہے وہ ہوتی ہے پے آؤٹ ونچ کے ساتھ. بورڈ کے اوپر ونچ لگا ہوتا ہے, وہ آٹومیٹک اس کو پل کرتا ہے, اس کو ونڈ کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے کہ کتنی اسٹرینتھ کتنا پریشر ونڈ کا ہے اور کتنا پل کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے وہ ڈائریکٹلی بورڈ کے ساتھ باندھتے ہیں اور 2 بندے اس کو پل کرتے ہیں, آگے پش ہوتی ہے, پھر وہ اس کے بعد یہ ٹیک آف کرواتے ہیں. یہ ٹوٹلی انلیگل ہے. بلکہ پچھلے دنوں مجھے وہیں سے پتا چلا, میں خود بھی وہاں گیا, کہ ایک صاحب نے, یہ رگ کافی مہنگی ہوتی ہے پیراشوٹ جو ہے, اس نے کپڑا لیا پاکستان سے اور درزی کے پاس لے جا کے اس نے ٹیلرنگ کروائی اور اس سے اس نے فلائی کروایا اور مڈ ایئر میں جا کے وہ کلیپس کر گئی. لیکن پیسنجر لکی تھا کہ وہ نیچے پانی تھا, پانی میں گرا, اس کو ہوا کچھ نہیں. تو اس قسم کی یہ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پیرا گلائڈنگ میں بھی دیکھیں تو ابھی تک 5 بندے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی کنٹرول کرنے والی کوئی اتھارٹی ہے ہی کیا ہے کہ ٹھیک ہے کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز نہیں ہے, لیکن کیا ہمارے پاس یہاں پراپر سیفٹی گیئرز نہیں ہے, یہاں پہ پراپر لوگوں کو اس کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے؟ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ ایک تو پراپر آگاہی نہیں ہے لوگوں کو, نمبر 2 سیفٹی میئرز جو ہیں وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح آپ نے زین کے ساتھ بات کرتے ہوئے شراز ناصر کی بات کی, وہ بشرا انصاری کے بانجے کی, اس بیچارے کی چترال میں ڈیتھ ہوئی, ہی واز ویری گڈ فرینڈ آف مائن. وہ بھی یہی بات تھی کہ لائسنسنگ کا کوئی سسٹم ہی پاکستان میں نہیں ہے. جب ہم لائسنس دیتے ہیں تو سی اے نہیں مانتی, اور سی اے لائسنس دیتی ہے تو ایف اے آئی نہیں مانتی. ایف اے آئی مینس فیڈریشن ایروناٹیکل انٹرنیشنل, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ سول ایویشن کا کام نہیں ہے, یہ فیڈریشن کا کام ہے. تو یہاں پہ یہ کنٹروورشل چیزیں بنا دی گئی ہیں اور اس پہ اوپر کوئی چیک نہیں ہے کسی قسم کا بھی, نہ ہی کوئی گیئر چیک کرنے والا ہے, نہ کہ اس کی انسپیکشن کرنے والا ہے. اب پیرا گلائڈنگ اینڈ پیرا سیلنگ ان پاکستان, اس کا تو پھر یہ مطلب بن گیا کہ ہم نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جی, میں 1986 سے میں فلائی کر رہا ہوں پاکستان میں, بلکہ میں اس ریجن کا پہلا پائلٹ تھا جبکہ سراؤنڈنگ کنٹریز میں یہ نہیں تھا. اس وقت سے ہماری یہ لڑائی چل رہی ہے کہ جی یہ خدا رہا اس کو کسی ایس او پی اس کے بنائیں یا کسی کو اتھارٹی دیں, فیڈریشن کو دیں, تاکہ فیڈریشن اس کو آگے دیکھے. یہ تو لکی تھا زین کہ روپ جو تھی وہ پرانی ہو چکی تھی, پانی میں بھیگ کے گل چکی تھی. اسی طرح ریگ کا بھی اگر یہی حال ہوتا, خدا نخواستہ یہ ریگ اوپر پھٹ جاتی, تو آپ دیکھتے کہ وہ کس سپیڈ سے فال کرتا زمین کی طرف. لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ایئر وائی نے جو ہائی لائٹ کیا اس کو. سر شکر ہے, اب تو اس کے خلاف جو ہے وہ پرچہ بھی کٹ گیا اور اللہ کرے وہ بین کر دیا گیا, سیل بھی کر دیا گیا. جی بہت شکریہ جی. سید سعد حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شکر ہے زین سے بات ہوئی, وہ بہتر تھے, ان سے لیکن جسٹ امیجن کہ بغیر کسی پراپر لائسنسنگ کے, شوق تو ان کی بیگم, تو خدا نہ خواستہ ان کی بیگم کو کچھ ہو رہا تھا, تو یہ تو زین نے اپنے آپ کو اچھا ہینڈل کر لیا, وہ پہلے بھی کر چکے تھے. لیکن دس از ناٹ سیف. میں تو خود سوچ رہی تھی کہ جی ضرور آگے جا کے پلان کریں گے پیرا سیلنگ, پیرا گلائڈنگ ان پاکستان, بٹ اب آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ آئی ول انلیس کہ مجاز اتھارٹی کوئی ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اتھارٹیز جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یا جن کو پتہ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ سوچنا چاہیے, کیونکہ انسانی زندگیوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں T20 ورلڈ کپ کی, اور اس حوالے سے پاکستان کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا پہلا میچ ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا روایتی حریف بھارت سے. اور اس دفعہ تو دونوں ٹاکرے مزے کے ہوں گے. نیوزی لینڈ کی ٹیم جس طرح سے پاکستان آ کے آدھا گھنٹہ پہلے جس طرح سے انہوں نے ہمیں پیٹ دکھائی, تو اس کی وجہ سے مطلب میں تھوڑا سا اور زیادہ وہ کر رہا ہوں, سسپینس وہ کریٹ کر رہا ہوں, تو اس سے اور غصے میں. اور اس کے ساتھ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی جو ہمارا میچ ہوگا نا, تو اس کے اوپر بھی بڑا جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل اس کا پریشر ہوگا. اور دیکھیں یہ ٹیم کو ابھی سے پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں سائیکولوجیکل پریشر میں آپ نے نہیں کیا, کیونکہ نفسیاتی پریشر میں آپ کے زیادہ ہوگا.
कीवीज के ऊपर कीवीज के ऊपर तो होगा, लेकिन जो पहला मैच है वो इंडिया से, और हमने अक्सर देखा कि समहाउ कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं नफसियाती दबाव में आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू नहीं, इंडिया। मैं तो ये कहता हूँ उन्हें जाएं कीवीज के सामने, उनको जाके घूरते रहे यूं यूं करके उनको लगे कि हमारा कुछ हमारी 27 लाख की बिरयानी खा ली और उसके बाद बेशर्मो चले गए। खैर, लेकिन बात ये है कि जो तैयारियां हम देख रहे हैं कि लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जोरों शोर से जारी है, और जैसे आपको पता है कि स्क्वाड को रवाना है इंशाल्लाह 15 अक्टूबर को। तो हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बॉलिंग कंसल्टेंट जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने की है ठीक ठाक जमकर प्रैक्टिस। और कौमी टीम जो अपना पहला मैच है ये इंशाल्लाह होगा 24 अक्टूबर, बता भी रहते सत्ती साहब कि वो होगा इंडिया के खिलाफ। सो मैं तो ना अभी से मैं तो रोजे भी मान लूंगी, मैं तो मुसल्ले बैठ जाऊंगी, और मैंने 100 रुपए की शर्ट लगाई, पाकिस्तान जीतेगा। शर्ट लगा लें और आप अपने नेल्स मजीद बड़े कर लें ताकि नेल बाइटिंग जो कॉन्टेस्ट होगा वो हम देखने को मिल सके। मुकाबला अच्छा होना चाहिए, भले पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। मैं देख भी रही हूँ ना There is no पाकिस्तान other हार है, तो option. मैं फिर भी यही शर्ट लगाती हूँ कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा। मैं पॉजिटिव रहती हूँ। 100 रुपए दिल टूटे तो क्या क्या हो सकता है। अच्छा, साथ में जावेद मियादाद साहब ने उन्होंने कहा है टीम से कि आपने घबराना नहीं है, और साथ में कहा है कि हर खिलाड़ी ये सोचे कि मैं पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगा, अच्छा खेल कर हारेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या कौन आपको सुनवाते हैं? प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर हम एक दो के ऊपर जाएंगे तो वो तो गलत चीज है। क्रिकेट में हार जीत तो होगी, आप अच्छा खेलें, अच्छा खेल के भी हार जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी ये सोचे कि मैंने पाकिस्तान को जिताना है। क्रिकेट अच्छी खेलोगे इतना पैसा आएगा आप सोच ही नहीं सकते। क्रिटिसिज्म से घबराई नहीं, आपने घबराना नहीं है, वो इसलिए कि आप सिलेक्ट हुए क्योंकि आप अच्छे हैं। जी, तो जावेद मियादाद साहब ने तो कह दिया इमरान खान साहब के अंदाज में कि घबराना नहीं है। अब टीम की इस वक्त मोराल कैसा है और क्या लग रहा है कि क्या होगा, तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो तौसीफ साहब, अब बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। ये बताएं कि जो इस वक्त दुनिया में जो टीम्स की तैयारियां हैं, भारत को ले लें, कीवीज़ को, न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तानी टीम इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है अपनी तैयारियों के हवाले से? तक तो ये महसूस हो रहा था कि शायद हम बहुत ही वीक नज़र आ रहे हैं, और कुछ मामलात आपने भी बताया कि जिस तरह न्यूजीलैंड वापस गई और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। पर जब से ये दोबारा से टीम में 3-4 प्लेयर्स जो है इंक्लूड हुए हैं, मेरा ख्याल जो लोग ये सोच रहे थे वो अब घबराना शुरू हो गए। जो घबराने का लफ्ज़ जावेद भाई इस्तेमाल करें, घबराना शुरू हो गए, और यकीनी तौर पे एक बैलेंस टीम बन गई है। और जावेद भाई ने ठीक कहा कि हार जीत की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बट इंडिया के खिलाफ हमें हार जीत की बहुत फिक्र होती है। जी बिल्कुल। हाँ, फाइट करके जरूर होना चाहिए मैच। और ऑनेस्टली कि उनकी टीम बेटर अच्छी है उनकी टीम, और काफी टाइम से खेल भी रहे हैं साथ सारा कुछ। बट जब से हमारी ये टीम अनाउंस हुई है, मेरे ख्याल उनको सबको फिक्रें पड़ गई हैं अपनी। अच्छा, आपको जो अभी आप कह रहे हैं स्क्वाड की बात करें कि जब से हमारी ये टीम अनाउंस हुई है तो उनको भी फिक्रें पड़ गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा हमारा बल्लेबाज, कौन सा हमारा स्पिनर जो है ना इंडिया के लिए एक बुरा ख्वाब साबित हो सकता है? देखिए, सारे कुछ सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम जो आती है वो बैटिंग में आती है। हम एक अच्छा स्कोर कर दें तो उसमें जो है फिर बॉलिंग का काम होता है। बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, और बैटिंग में यकीनी तौर पे हमें जो हम टेक्निकली चीज़ें नोट करते हैं उसमें यही होता है कि फर्स्ट 6 ओवर थोड़ा सा हमें अटैक करके खेलना पड़ता है। एक आध विकेट उसमें गिर भी जाए तो फिर बैलेंस बना के खेलना पड़ेगा हमें। 6 ओवर की क्रिकेट में हमें कौन हमारा ओपनर होने चाहिए, फिर मिडिल ऑर्डर हमारा अच्छा तगड़ा हो गया है। तो उस लिहाज से जो है मैं समझता हूँ कि जो है बैलेंस टीम है, और फ़खर को मेरे ख्याल ओपन कराएंगे, ये रिजवान को मेरे अपने ख्याल से फ़खर को और रिजवान को ओपन कराएं, खुद बाबर 3 नंबर आ जाएं, फिर हफीज हैं, फिर शोएब मलिक हैं, इस तरह करके। और फिर वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, एक्सपीरियंस असल चीज यही है कि हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया है। लेकिन तौसीफ साहब, हमने ये भी देखा है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ मसला ये है कि जो हमारे बहुत ही मंजे हुए भी जितने क्रिकेटर्स भी थे, समहाउ जब वो मैदान में उतरते हैं और सामने मद्दे मुकाबिल भारत भी हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी नफसियाती दबाव का शिकार बन जाते हैं। तो इस हवाले से आप खिलाड़ियों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? चाहे वो उनकी ट्रेनिंग कमाल हो, लेकिन समहाउ हम कहीं ना किसी नफसियाती प्रेशर में आ जाते हैं वो। देखिए, हमारे टाइम में तो ये नहीं होता था। आपके टाइम में नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली तो हम देख रहे हैं ना। जिस टाइम जिन हिसाब से अभी आप बात कर रहे थे वो अकेले ही काफी होते थे उनके लिए। जी जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि नहीं, कोई नहीं, इसमें बड़ा अपने आप को कूल रखना पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और
میں آنیسٹلی بول رہا ہوں اس وقت وہ بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے, یقینی طور پر گھبرائے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس بڑا اچھا آ گیا. کچھ نہیں, نارمل کھیلیں, یہ فکر نہ کریں پہلے بیٹنگ آ گئی یا بالنگ آ گئی, اپنا نارمل کھیلیں. ہماری بولنگ بھی بہتر ہے, ہماری فاسٹ بولنگ بہتر ہے, ہماری اسپن اٹیک بھی بہت اچھا ہے, اور بیٹنگ میں ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس آ گیا. بس ہمیں بورڈ پہ رن لگانے ہیں تو انشاءاللہ ہم میچ جیتیں گے انشاءاللہ. آن پیپر سب اچھا ہے, بس آن گراؤنڈ ہمیں پرفارمنس کی اللہ کرے, ضرورت ہے. اللہ کرے جی یہ ایسا سب ہو. شعبوں کے لیے بات ہاں ویلڈ ہے. بالکل جی, بہت شکریہ جی. توصیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے پاکستان پہلا میچ جیتے, ٹھیک ہے, آگے جا کے نیوزی لینڈ کو بھی ہرائے ٹھیک ٹھاک اچھے بھارت مارجن سے نہیں ہارنا, بھلے جو مرضی ہو لیکن جائے. آپ کو پتا ہے شاید ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے پہلی میچز میں پاکستان ہارے, لیکن نہیں, آگے نہیں, جا کے بھارت بیٹ سے کرے نہیں, گا. بھارت سے نہیں. شاید صاحب ریکنسیڈر کریں اپنے اپنے. چلے جی چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. ویلکم ٹو باخبر سویرا اگین. اور 10 بج چکے ہیں, ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. مدی آپ کیا لکھتی جا رہی ہیں اتنی دیر سے, کیا لکھ رہی ہیں بھائی آج کیونکہ ہم نصرت فتح علی خان صاحب کو یاد کریں گے, تو ایسی 100 چیزیں جو کہ ان سے متعلق ہمارے ویسے ذہن میں ہم ڈسکشن میں رہتی ہیں, تو لیکن جب ہم لائیو ہوتے ہیں ہمارے پاس وقت بھی اتنا مختصر ہوتا ہے کہ ہم وہ صحیح بیان نہیں کر سکتے. مطلب جو انہوں نے کیا ہے, جو ان کی خدمات ہیں, بلا تو آج شبہ. ہم کوشش کریں گے ان پہ تھوڑی بہت روشنی ڈالیں. خیر ہم نے کیا روشنی اس پہ ڈالنی ہے کہ کہاں ہماری اتنی استطاعت کہ ہم نصرت علی خان صاحب نے جو میوزک کے لیے, جو قوالی کے لیے, جو صوفیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم وہ ڈسکس کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے, 22-23 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اور 98 یا 99 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد سے لے کے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ لوگ ان کو یاد نہ کرتے ہوں. ان کی جو گاڑیوں میں جب وہ ٹریول کر رہے تھے, ان کی پلے لسٹ میں ان کے قوالیاں یا ان کے سانگز نہ ہوں, تو وہ لازمی طور پر ان کا حصہ ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں ان کی گائی بھی اتنی قوالیاں ہیں, جیسے ہم نے پچھلے دن دیکھا جی رشک کمر نکل کے آئی سامنے, اور وہ آئی اور رشک کمر چھا گئی ہر جگہ, صرف اور صرف رشک کمر کی بات ہی ہو رہی تھی. تو ابھی بھی ان کے خزانے میں نا, ان کی پٹاری میں اتنی چیزیں ایسی پڑی ہیں کہ وہ جب بھی آئیں گی نا تو وہ ہر ایرا کے لیے انہوں نے اپنی غزلیں بنائی اور قوالیاں بنائی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے جو فنکار ہیں, وہ فنکار جن کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا, اور ایون جاپانی جنہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا وہ بھی اس پر سر دھنتے ہوں اور سر جھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. 87 کا ان کا کانسرٹ which was in Japan, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. مطلب اس کی پکچرز دیکھ لیں آپ تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے پاگل تھے. خیر ہم اس حوالے سے بات کریں گے, ان کی تھوڑی بہت یادیں تازہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پہلے ہم 10 بجے کی ٹاپ سٹوریز پہ نظر آ لیتے ہیں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے دوران غریب ڈاکوؤں کے نشانے پر سبزی فروش کے بعد کباڑیوں کو دکان میں لوٹنے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. لاہور سے کراچی آنے والے جیب کترے کو رکن سندھ اسمبلی کی جیب کاٹنا مہنگی پڑ گئی. ملک میں شوگر کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا. مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں تیسرا نمبر. بیماری سے بچنے کے لیے مرغن غذاؤں سے پرہیز اور جسمانی مشقت کا لائف سٹائل اپنانا ہوگا. جی جناب, تو ایک اہم ترین خبر پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور وہ معاملہ ہے DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے. اور اس پر ابھی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے گزشتہ روز, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعیناتی ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی, آئینی اور قانونی طریقے سے ہوگی. اس حوالے سے 6 اکتوبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا ISPR کی جانب سے, جس پر چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں. ابھی ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے گزشتہ روز وزیر اعظم اور آرمی چیف کی, جس کے اندر طے پا گیا ہے کہ طریقہ کار اپنایا جائے گا, نام بھیجے جائیں گے, پھر وزیر اعظم صاحب ان کی منظوری دیں گے. ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہی کا نام بالکل جی, اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 3 نام جو ہیں وہ ٹیبل پہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ بیسکلی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں یہ نام اس کا دیتے ہیں. اور ساتھ میں پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب یہ جو اب ہم یہ سوچیں گے جی یہ 3 نام جو آتے ہیں وہ کون دے گا, تو ڈیفینس منسٹری جو ہے وہ نام اپروو کر کے یہ آگے بھیجیں گے. تو کہہ رہے تھے کہ جو میڈیا پہ بھی جو کافی ذرا کیوس ہے, اور باقی بھی جو لوگ باقی حلقوں میں بھی جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ 2-3 دنوں میں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اس حوالے سے. اور کچھ یعنی کہ کچھ دن میں اگر کہیں تو انہوں نے 1-2 دنوں کی بات کی, 1-2 دن میں ہو جتنی جائے گی. آسانی سے اور جتنی سہل طریقے سے یہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے obviously, اور ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو فالو کریں.
کر کے ظاہر ہے کہ یہ چیز ہو گئی, کیونکہ جو ISI چیف ہوتے ہیں وہ ویسے رپورٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو, لیکن ایز سرونگ جنرل وہ آرمی چیف کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار بہرحال اس حوالے سے موجود ہے اور اس کو اب فالو کیا جائے گا. بالکل جی. اور ساتھ میں وزیر اعظم آفس انہوں نے ساتھ میں کہا کہ ایسا کبھی کوئی کام نہیں کرے گا, کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے فوج یا سپہ سالار کی عزت میں کمی آئے, جبکہ سپہ سالار بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے وزیر اعظم کی عزت میں کمی ہو. فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت میں قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں. معاملے پر میڈیا نے ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی, اور ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان نے DGI کے معاملے پر وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لیا. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے, ہم ایک ہی پیج پر ہیں. DGI کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی. جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں. پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت لوگ ہیں, ان کی جو خواہشیں ہیں, میں ان کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے, اور نئے DGI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے, اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے DGI کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے چیف وپ عامر ڈوگر نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی جو 4 گھنٹے تک جاری رہی, اور 3 یا 5 نام آئیں گے. اور وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل ندیم انجم اچھے اور پیشہ ور سپاہی ہیں, ان کے نام پر کوئی اعتراض نہیں, ہو سکتا ہے وہ ان کی منظوری بھی دے دیں. نے یہ کہا کہ میرے آئیڈیل تعلقات ہیں جنرل باجوہ سے. کسی بھی آرمی چیف کے اور پرائم منسٹر کے اتنے آئیڈیل تعلقات نہیں ہوں. میری خواہش تھی کہ جو افغانستان کا ایشو ہے جنرل باجوہ بھی کچھ ماہ گزار جاتے, جنرل فیض وہاں کچھ ماہ رہ جاتے. آپ کافی طویل کئی گھنٹے ملاقات ہوئی. 3 یا 5 نام تھرو پراپر چینل, اور پھر اس میں سے ایک نام جو ہے وہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میری کوئی ایگو نہیں ہے. پرائم منسٹر تو کسی بھی نام کی ان کی تو اپنی تو کوئی چوائس نہیں. جنرل صاحب ہیں ندیم صاحب, ان کی شہرت بہت اچھی ہے, بڑے پروفیشنل جنرل ہیں. مجھے ان کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے. نام ان کا اناؤنس کیا ہے تو وہ بہترین نام ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کی منظوری بھی دے دوں, لیکن تھرو پراپر چینل آئے گی. یقیناً ایسا ہی ہوگا. اور اسی تناظر میں حکومت پاکستان نے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس کل کال آؤٹ کر لیا ہے. جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ کل ہوگا 4 بجے, اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل 5 بجے طلب کیا گیا ہے. اس حوالے سے اسمبلی بھی تیار کر لی گئی ہے, اور مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان یہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں ملکی امور سے متعلق اہم قانون سازی کو مکمل کیا جائے گا. یعنی کہ کل کا دن اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. جی بڑا امپورٹنٹ دن ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ معاملات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں اور خاص طور پر پارلیمان ہے وہاں پر قانون سازی ہو اور وہاں پر اس حوالے سے غور و خوض کیا جائے. تو اب جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور اہم معاملے کی, وہ ہے جناب شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. کافی جو ویسے بہت سے مسائل ہیں لیکن امن و امان بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے اندر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ایک بار پھر بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا پہلے ہم سنتے تھے کہ گھر کے باہر لوٹ لیا, اچھا اس کے بعد جناب بینک سے نکلتے ہوئے لوٹ لیا, موبائل فون چوری کر لیا, لیکن صاحب حیثیت افراد کو لوٹا جاتا تھا. اب ایک نیا اور المیہ یہ جنم لے رہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار آتے ہیں تو کبھی سبزی فروش کو لوٹ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی تھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت نا چلڑ چور جو ہے نا وہ موجود ہیں. وہ ہم نے سبزی فروش کو جس طریقے سے کورنگی میں آپ نے وہ ویڈیو آپ کے سامنے تھی, کس طریقے سے جب وہ بیچارہ سارا دن دہاڑی کما کے گھر جا رہا تھا, اس وقت اس نے جا کے بائک پر آیا, بڑے مطمئن شکلوں کے ساتھ آئے جناب, اس کو لوٹا اور چلے گئے. یہ تو جو سبزی فروش کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ آپ نے دیکھا. ساتھ میں کباڑیے کی دکان میں جناب بھی ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا جو چور آیا, اور بڑے آرام سے مطمئن ہو کے آیا ہے.
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ انٹر ہوئے کباڑیے کی دکان میں, کباڑیے کی دکان والے سے اس نے لیے پیسے, اور پھر سے دیکھیں سکون سے کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو کہ پکڑا جائے گا. بڑا ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, آپ دیکھیں مطلب شرم کی تو آپ بات نہیں کرتے ہیں, شرم. ہاں مطلب دیکھیں جیسے آپ اپنے جاب پہ جاتی ہیں, آپ اپنا کام کرتی ہیں, ہمارے باقی تمام ساتھی کام کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ بھی صبح نکلے تیار ہو کے, منہ ہاتھ دھو کے, بال بنا کے, چلیں جی کہاں جا رہے ہیں, ذرا چوری کر کے کسی کو لوٹ کے آ مجھے جاؤ. بتائیں, یہ جو کباڑی کی دکان ہوتی ہے اس میں جو ہم پرانی چیزیں جا کے بیچتے بھی ہیں, تو کتنا, اگر آپ پرانی کوئی چیزیں بیچے کتنے کی, 100 روپے کی بک جائے گی, 150 کی بک جائے گی, 200 کی بک جائے گی, 10 20 ایون کے 50 روپے میں بھی جو ہے نا وہ چیزیں بکتی ہیں. مطلب آخر اگر سارا دن کی دہاڑی کی بات کریں نا, یہ کتنا کما لیتے ہوں گے, 400 روپے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی میں چور آیا ہے, گاڑی میں چور آیا ہے, رکا ہے, کباڑی کی دکان پہ گیا ہے. میرے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے سوچا ہوا تھا جی کہ میں نے آج اس کو جو ہے لوٹنا ہے. بڑے رام چندر کی, جی بڑے رام چندر گیا, اس کو 2-3 لگائی بھی بیچارے کو, جو اندر کباڑیا بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد بڑے آرام سے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے, مطلب شرم حیا کی ہم کیا بات کریں, وہ تو نظر ہی آ رہا ہے, شرم حیا ہوتی تو وہ یہ حرکت ہی کیوں کر رہا ہوتا, گاڑی میں بیٹھا ہے اور لے بھائی نکل گئے. تو اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چلیں واقعہ ہو گیا, اس کے بعد ایک اور تھوڑی سی ایک, ویسے تو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار کی غرض سے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں, اور آپ کے شہر لاہور سے ہم نے دیکھا کہ لوگ ویسے تو اچھے کام کرنے ہی آتے ہیں, لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ یہاں پر آئے اور جیب کاٹنے کے لیے, اور جیب کاٹنے کے لیے وہ بھی بڑے جنازوں میں. جسٹ امیجن. بالکل, اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا, ہم نے دیکھا تھا کہ جو ابھی کل, کیونکہ شمیلہ فاروقی صاحبہ کے جو فادر ہیں وہ بہت عرصے بیمار تھے, تو کل ان کا انتقال ہوا, تو ہماری دعائیں شمیلہ کے ساتھ ہیں, شمیلہ کی پوری فیملی کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ان کے جنازہ کل شام تھا. اب یہ جو چور تھا, اس کی پوری کوشش تھی کہ جو کل ان کے جنازے میں آ کے شرکت کرے. پھر انہوں نے عمر شریف صاحب کے جنازے میں بھی آ کے شخص نے شرکت کی, اور کام کیا کرتا تھا کہ جنازے کو صرف شرکت نہیں کرتا تھا, کندھا بھی دینے پہنچ جاتا تھا, اور آس پاس کے رہتے لوگ. اچھا, اس کے اندر طریقہ کار کیا ہوتا ہے مدیہ؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب آپ جنازے میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگ آ کے پرسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, گلے مل رہے ہوتے ہیں, اور اسی گلے ملنے کے اندر ظاہر توجہ آپ کی کہیں اور ہوتی ہے, تو وہ آپ سے آپ کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کر دیتے ہیں, اور اکثر یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو یہ بالخصوص اس حوالے سے آیا کرتا تھا لاہور سے, دہاڑی لگاتا تھا, اور اچھی خاصی دہاڑی لگتی. لیکن جناب مزہ تب آیا جب اس نے پی ٹی آئی کے رہنما کی جیب کاٹی تو وہ پھڑا گیا. جب پھڑا گیا پھر بعد میں پتا چلا کہ اس نے ایگزیکٹلی کیا کچھ کیا تھا. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, یہ کیا ہو رہا ہے شہر قائد میں میرے شہر سے لوگ روزگار کمانے کے لیے کراچی آتے ہیں, یہ بھی خیر روزگار کمانے ہی آیا تھا, لیکن یہ کس قسم کا روزگار ہے؟ دیکھیں, شہر قائد کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ شہری روزانہ لٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. آپ کے اس 9 ماہ کے دوران اب تک تقریباً 39,000 کے قریب موٹر سائیکلیں چوری یا چھینی جا چکی ہیں, 19,000 کے قریب آپ کے موبائل فون چھینے یا چوری کیے جا چکے ہیں. نہ کباڑی بچا ہے, نہ سبزی والا, نہ امیر, نہ غریب, نہ گھر کے اندر والا, نہ گھر کے باہر والا. کراچی اسٹریٹ کرائم اور جرائم کے حوالے سے اتنا فیمس ہو گیا ہے کہ لوگ اب دوسرے شہروں سے یہاں پہ آ کے جیبیں کاٹ رہے ہیں. یہ راجہ ازہر والی اسٹوری بھی میری اسٹوری تھی, کل رات کو ہم نے اس کو بریک کیا تھا, اور اس کا ہم نے جنازہ بھی چونکہ ہم نے کور کیا تھا, تو اس کے اندر بھی فوٹیج میں یہ جو ملزم نظر آ رہا ہے. اور عمر شریف کے جنازے میں تقریباً 15 کے قریب لوگوں کے موبائل جیبیں کٹی تھی, 15 کے قریب موبائل فون گئے تھے. اس کے علاوہ جب اس سے کل تفتیش کی تو اس نے کہا کہ یہ ناگن میں اپنے ایک دوست کے پاس آتا ہے, وہاں رہتا ہے, ہر 2 مہینے بعد یہ کراچی آتا ہے, اس طرح بڑے جنازوں میں شرکت کرتا ہے, اور شام میں اس نے عثمان فاروقی مرحوم جو ہے ان کے جنازے میں شرکت کرنا تھی. اچھا, وہاں بھی اس نے یہی ایکسرسائز دورانی تھی, لیکن اس کی جو شامت آئی, جو راجہ ازہر کی جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا, اور انہوں نے اصل میں بات یہ کہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے نا بندہ کہ چلو اتنی آسانی سے کام ہوتے رہے. تو یہ واقعہ آپ ذرا بتائیں, آپ جو بتا رہے تھے. تو اس کو جب پکڑا تو پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ کراچی ہر 2 مہینے بعد آتا ہے, اور یہاں پر جب اچھا خاصا مال جمع کر لیتا ہے پھر واپس چل جاتے ہیں. پولیس نے اس سے اس کے دوست کا نمبر لیا, اس سے پوچھا کہ آپ کا اس طرح یہ شخص پکڑے گا, آپ کا نام لے رہے. تو اس نے کہا بھائی میں تو ہائی وے پر ہوں اور میں لاہور جا رہا ہوں, میں اس کے لیے نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ کہ مطلب وہ بھی ایسوسیٹ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ اس کے پیچھے نہیں آیا اس کی ضمانت کروانے کے لیے. جیب کترے کا جو کام ہوتا ہے نا, یہ ویسے تو بہت معمولی ہے, اور اس کی ضمانت بھی ویسی ہو جاتی ہے شخصی, اس پر بھی کوئی کہتا ہے کہ چلو چھوڑ دو. لیکن اگر آپ اس کا مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ 15 اگر وہ موبائل نکالتا ہے, اسی میں والیٹ ہوتے ہیں. اب آپ راجہ ازہر کی جیب میں تقریباً 10,000 روپے تھے, وزٹنگ کارڈ تھے, ATM کارڈ تھے, کچھ تھا, بہت زیادہ چیز نہیں تھی. لیکن یہی اگر 10 سے 15 پرس ہو تو آپ سوچیں یہ لاکھوں میں مالیت چلی جائے گی. موبائل فونز کی بھی اس کی ایئر ٹکٹ نکل کے بچت بھی ہو گئی. بالکل. تو کراچی کی صورتحال اس وقت یہ ہو چکی ہے, پولیس کا یہ کہنا ہے جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. دیکھیں, ایک تو
ہماری جو معاشیات ہے, جو معاشرت اکنامیکل صورتحال ہے وہ, اور بے روزگاری, یہ ایک سائڈ پہ کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں, جو منشیات کا استعمال کرنے والے ہیں, سب سے زیادہ چوری ڈکیتیوں میں وہ ملوث ہے. سیکنڈ جو ایلینز ہے یا جو افغانی جو یہاں پر کراچی میں آئے ہوئے ہیں, جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جتنے بھی چھوٹے جرائم ہو رہے ہیں, سائڈ گلاس چوری کرنا, گلاس توڑ کے اندر سے بیگ نکال دینا, لیپ ٹاپ نکالنا, نشہ ہی وہی ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے. وہ بڑے آرام سے مطلب ان کو آپ کے کوئی بھی چیز نہیں ملے تو وہ لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا بھی جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ چلے جی ان کے ہاتھ پیسے نہیں لگے لیکن موبائل لگ گیا, موبائل بھی لگا تو کارڈز, مطلب اس کے لیے تو کارڈز اتنے میٹر نہیں کرتے, لیکن آپ کے لیے تو کارڈز, کیونکہ آپ کے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, آپ کا شناختی کارڈ اس میں ہوگا, آپ نے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس اس میں ہوتا ہے. اب تو خیر ہمارے پاس ہمارا ویکسینیشن کارڈ بھی آ گیا ہے, ہمارے دوسرے ATM کے کارڈز آتے ہیں, ہم ایک اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ جی پہلے جا کے رپورٹ کریں نکلوانے. اچھا جو بھی آپ نے بات کی نا کہ مطلب ٹھیک ہے یہ نشئی کرتے ہیں, لیکن ابھی جو کباڑیے والی ویڈیو آپ نے دیکھی, دن دہاڑی کتنا بے شرم ہو کے وہ شخص گاڑی میں آیا ہے, کباڑیے کے شاپ میں جاتا ہے, اس سے پیسے لوٹتا ہے, اس کو مارتا ہے اور واپس آتا ہے گاڑی میں بڑے بھرم سے بیٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ کس قسم کے چور آ گئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ایز اے کرائم رپورٹر جو میری پرسنل آبزرویشن ہے, یہ وہ بالکل یہ ان ٹوٹے ہوئے, یہ کراچی کے وہ ٹوٹے ہوئے گروپ, یہ وہ ملزمان ہیں جو بیٹھے بیٹھے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے بھتہ جمع کرتے تھے, پرچیاں بھیجتے تھے, ان کو کہیں سے بھی پیسے آسانی سے ملتے تھے. رینجرز پولیس نے جب کارروائیاں کی, ان کی گرفتاریاں ہوئی, کچھ بھاگ گئے, کچھ رکے, کچھ گرفتار ہوئے, پھر جیل سے واپس آ گئے. اب انہیں سروائیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ جو باڈی لینگویج ابھی جو ہم نے دیکھی اس کی, جس کے اندر نہ ڈر نہ خوف, اور اکیلا بندہ آگے, اس کو یہ بھی خوف نہیں کہ ابھی کوئی پولیس والا آئے گا تو مجھے انکاؤنٹر میں مار بھی سکتا ہے, زخمی ہو سکتا ہے. تو یقیناً پولیس ان گروپوں پہ بھی کام کرتی ہے جو جیل جاتے ہیں اور جیل سے چھوڑ کر واپس آتے ہیں ضمانت پر آ کر. سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ آپ اگر منشیات کا سب سے ہیوی کیس ہوتا ہے 696 کہلاتا ہے, اگر آپ اس کے اندر کسی کو 20 کلو میں بھی بند کرتے ہیں نا, تو آپ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ وہ سال 2 سال جیل میں رہے گا. آپ وہ 2 مہینے میں بھی باہر آ جاتے ہیں. سعودی عرب جیسے ہونے چاہیے جیسے وہاں پر قوانین ہیں, بالکل قوانین ہونے چاہیے. آپ کا جو تفتیشی افسر ہے وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن ایویڈنس بیس پہ جو ہے نا وہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی بارشیں ہو گئی ہیں, اب بارش کے بعد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کا حال کیا ہے, مطلب یہ تو ان کے لیے چاندی ہو جائے گی مزید لٹیروں کے لیے. بارش ہوئی, سڑکوں پہ کھڈے ہوئے تو گاڑیاں سلو ہوں گی, تو اس کے اندر تو یہ واقعات بڑھے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ جو واقعات بڑھے ہیں, ہمارا یہ جو آفس ہے, جو سائٹ کے ایریا ہے, یہاں پر بہت سارے ان کو باقاعدہ ہاٹ اسپاٹ قرار دیا گیا تھا. کراچی کے کئی علاقے سے, جس میں اورنگی ہو گیا, سائٹ ایریا ہو گیا, کورنگی ہو گیا, اور اس طرح مختلف علاقے جن میں ڈیولپمنٹ کا کام اس تیزی سے نہیں چلتا جتنا پوش علاقوں میں ہوتا ہے. تو ان ہاٹ اسپاٹ میں میجورٹی ایسی جگہ تھی جہاں پر کھڈے اور اسپیڈ بریکر تھے. باقاعدہ یہ اسپیڈ بریکر کے اس طرف کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ گاڑی نے ہر صورت میں ہلکے ہونے چاہے بائک ہو یا گاڑی ہو, اور پھر اس کو لوٹا جاتا ہے. اور ساتھ میں نظیر یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ نا جب آپ سگنل سے بھی رکتے تو فون مت باہر نکالا کرے, کیونکہ اس ٹائم میں فون چننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو ہمارے پیچھے کورنگی میں بھی جو واقعہ ہوا تھا, جو CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی تھی, 2 بائکرز سبزی فروش سے پیسے لے کے جو ہے وہ اس کو واضح چہرے بھی گرفتاری کو عمل میں آئی. دیکھیں کورنگی پولیس نے ابھی ان کے تقریباً 80 واقعات تھے, 80 CCTV فوٹیج میں سے تقریباً 40% CCTV میں نظر آنے والے ملزمان کو گرفتار کیا ہے. پولیس کی جانب سے اب CCTV فوٹیج کی مدد سے بھی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, اور 50% جو ہے وہ سکسیس ریٹ ہے کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی باقاعدہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور رش کا میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ بتا دوں, 2 دن پہلے جب میں اپنے گھر جا رہا تھا, ٹریفک جام تھا, میرے سامنے 4 بچے ایک گاڑی پہ زبردستی لڑکے تھے اور افغانی بچے تھے, اور ڈرائیور اس سے ایک طرف اس طرف والے سے لڑ رہا ہے, تو دوسرا اندر آدھا گاڑی کے اندر گھسا ہوا چیز نکال کے بھاگا میری آنکھوں کے سامنے. میں نے اسی ٹائم پہ پولیس کو فون کیا, لیکن جب تک موبائل آتی وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے شام کو, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے راستے اتنے, چھوٹی گلیاں اتنی ہیں کہ بچوں کو فرار ہونے کا موقع مل جاتا ہے. بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم ڈسکس کر رہے تھے کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ لوگ بھی ذرا خیال کیا کریں, سگنلز پہ فون بند نکالا کریں, اور کوشش کریں کہ جب باہر نکلیں بھی اپنے ویئر اباؤٹس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, کھو نہ جائیں کسی فون کال میں یا کسی ویڈیوز وغیرہ کو دیکھتے ہوئے, جیسے کہ ہم کرتے ہیں اکثر. بالکل اکثر چیزیں ہمیں ہوتا ہے کہ جب سگنل پہ رک کے ذرا کوئی چیز دیکھ لیں گے, اور وہ سگنل کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. آج ہے 13 اکتوبر, اور آج ہمارے ہیرو, لیجنڈ,
उस्ताद फ़तेह अली ख़ान की 73वीं सालगिरह है। और अब हम सेहत आमा के हवाले से कुछ ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत से अमराज हैं जिनसे मुतालिक हम बात करते हैं, दिल का मर्ज़ है, जिगर के अमराज होते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। लाइफ स्टाइल पर जब हम बात करते हैं तो एक और मर्ज़ का नाम हमारे जहन में आता है और वो सबसे ऊपर होता है, वो है जनाब शुगर का मर्ज़, ज़ियाबितिस का मर्ज़। और पाकिस्तान जो है वो किसी और हवाले से तरक्की करे ना करे, हमारी जीडीपी तरक्की करे ना करे, शरह नमू मुतासर हो, सब कुछ हो, लेकिन जो शुगर का मर्ज़ है उसमें दुनिया में हमारा तीसरा नंबर। ये विच इज़ वेरी 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 अलार्मिंग, बड़ा ज़रा कंसर्निंग भी है, क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ हो जाता है ना तो ये साइलेंट किलर बन जाता है। आपको अगर ज़ियाबितीज़ वो का मरीज़ दीमक हो, है जो आपको दीमक है, अंदर ही अंदर खाता खा रही रहता होती है। है। आपको ब्लड प्रेशर जो है वो जब आपको ज़ियाबितीज़ होती है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, आपको दिल के आर्जे में भी मुब्तला हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आपको अगर खुदा न खासा अगर आपको हार्ट अटैक भी हो तो वो भी साइलेंट हार्ट अटैक होता है जिसका पता नहीं चलता, जो कि सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो बड़ा मुख्तलिफ है। हम अपने खानों पीने में ना एहतियात करते हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ हमारे यहाँ खाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि खाने की वजह से ही डायबिटीज़ होती है, मीठा ज़रा खाने से डायबिटीज़ होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने तो कभी मीठा ज़िंदगी में इतने शौक से खाया नहीं, उसके बावजूद हमें डायबिटीज़ होगी। तो स्ट्रेस का फैक्टर भी जो है ना उसमें बहुत ऊपर आता है, बहुत ऊपर आता है। तो इसी पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। बहुत शुक्रिया Endocrinologist भी हैं, जी, सर, जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने कौमी लिबास में हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये ज़रा बताएं कि बेसिक सा सवाल कि ये तो पहले एक ज़माने में कहा जाता अमीरों का मर्ज़ है, अब तो तीसरे नंबर पर हम आ रहे हैं। इस साइड पे इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं हम? देखिए, बेसिकली डायबिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ होती क्या है? लोबलोबा जो पेनक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, और ये बहुत वजूहात हैं कि क्यों नहीं होती। सो बेसिकली ओबेसिटी, मोटापा, अच्छा, जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे बताया स्ट्रेस, ये सारी जब बीमारियां एक साथ शामिल हो जाएं तो फिर जो है डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। और एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो वो सारी उम्र की होती है, परहेज़ सारी उम्र का, इलाज सारी उम्र का, और वो रिवर्स नहीं होती कुछ भी कर ले। कुछ डाइट्स लोग कहते हैं कि ऐसी हैं कि डायबिटीज़ आपकी रिवर्स हो सकती है। देखिए 99% जो है डायबिटीज़ अगर हो गई तो हो गई। इसमें दो टाइप्स की डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर शुरू से ही इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अच्छा। ये बचपन में होती है या एडोलेसेंट एज के अंदर यूजुअली। ये ऑटो इम्यून बीमारी है और ऑटो इम्यून रिवर्स नहीं हो सकती, तो इंसुलिन ही इसका इलाज होता है, और ये बचपन से शुरू और होता है। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है, और ये पहले हम कहते थे कि ये बूढ़ों की बीमारी है, एडल्ट्स की बीमारी है। अब हम बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ का होने का अंदेशा उन लोगों में होता है जिनका जेनेटिक ख़ानदान के अंदर शुगर है, जो लोग मोटे हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनका वज़न तेज़ी से जैसे मेरे वाले साहब को अगर डायबिटीज़ है, उनको है, तो चांसेस उसके अंदर होते हैं कि आपको वो जी, ट्रांसफर हो? फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है तो ज़्यादा चांसेस। तो बच कैसे सकते हैं उससे? अब मैं कैसे बचूं उससे? अब उसमें ये होता है कि वॉक, डाइट, एक्सरसाइज, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होता है। वज़न को बढ़ने ना दें, ठीक है, स्ट्रेस से कम स्ट्रेस लें, और नींद अपनी पूरी रखें, ठीक लो है? जी। So, अच्छा कर साहब, लो गल, डॉक्टर नींद पूरी साहब, करें। ये आपने बात बिल्कुल सही की, अपना हमें लाइफस्टाइल बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि यंग लोग वो भी बहुत जल्दी डायबिटीज़ का शिकार होने, वो ख़वातीन जो कि हामला होती हैं, समहाउ उनकी प्रेगनेंसी के दौरान भी चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के, और बहुत सारी ख़वातीन को हो भी जाता है। ये क्या रीज़न है? इसको गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ उन ख़वातीन में होती है जो मोटापे का शिकार होती हैं ज़्यादातर, या जिनकी फैमिली में है डायबिटीज़, या पिछले बच्चे के दौरान डायबिटीज़ हुई है, गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़, फिर ठीक हो गई और नेक्स्ट हमल के दौरान फिर हो गई। तो ये ख़वातीन जो हैं हाई रिस्क ग्रुप में होती हैं। तो वज़न अपना कंट्रोल करना, और एक बीमारी है ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS अगर किसी खातून को है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमल के दौरान गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो जाए ऐसे खातून को। और गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का इलाज फिर दवाइयों से होता है और इंसुलिन से होता है। अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो जेनेटिकली, अच्छा जी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आ गई है, तो वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें।
تو پھر اس کے اوپر فردر بھی ہم بات کریں جی گے. بالکل. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے DGISI کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور نئی تقرری کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. ایک بار پھر سول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یکساں ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں ایک نہایت ہی امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات تو نشریات فواد چودھری کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے DGISI کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور نئی تقرری کا پروسیس بھی اسی حوالے سے شروع بھی ہو چکا ہے. جی بالکل. اور یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے 10:33 پر ان کا یہ ٹویٹ سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر فوجی قیادت اور سول جو قیادت ہے، سیاسی قیادت نے ثابت کر دیا ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے تمام ادارے متحد اور یکساں سوچ رکھتے ہیں اور نئے DGISI کے تقرری کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان اس حوالے سے کنسلٹیشن جو ہے وہ مشاورت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے جی کہ جو ہمارے ادارے ابھی بھی ایک پیج پہ ہیں اور ایک یکساں سوچ رکھتے ہیں اور تقرری کا جو ایک ڈیو پروسیس ہے، جو ایک آئینی اور قانونی پروسیس ہے، اس حوالے سے گزشتہ روز بھی فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے نام دیے جائیں گے، ان میں سے ہو سکتا ہے اسی نام کی منظوری دے دی جائے اور اسی نام کے حوالے سے ہی بات ظاہر کی ہے. جا رہی ہے. بٹ دیر از اے پروسیس جو کہ آپ کو قانونی طور پہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. ہاں تو یہ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا ہے. جی. اور ایک بار آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کیونکہ ہم پچھلے دنوں دیکھتے کل بھی فواد چودھری صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی تھی اور آج بھی جو اس کے حوالے سے اپڈیٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان نئے DGISI کی تقرری پر مشاورت کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور نئی تقرری کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. اور جس پروسیس اور عمل کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس میں ستی یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ 3 نام ایسے ہوں گے جو کہ پیش کیے جائیں گے وزیر اعظم عمران خان کو اور ان میں سے پھر ایک نام کا جو ہے وہ آگے ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اور ساتھ میں اب یہ بھی ان کا کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا کہ ایک بار پھر سول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحکام، ملک کی سالمیت، ملک کی سوورینٹی اور ملک کی ترقی کے لیے تمام ادارے جو ہیں وہ متحد ہیں، یکساں ایک پیج پر ہیں جس کی بار بار بات بھی کی جا رہی ہے. اچھا اس پہ اپنے ناظرین کو بھی ذرا ان کو ایجوکیٹ کرتے چلیں کہ یہ جو فوج میں ویسے تقرر اور تبادلوں کا اختیار جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ کمان کرتے ہیں آرمی کے. ISI کا جو عہدہ ہے DGISI کا وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی ظاہر ہے ان کی تعیناتیاں اور تقرریاں بھی آرمی چیف ہی کرتے ہیں لیکن DGISI کا عہدہ ایسا ہے کہ ISI کا جو بیسکلی جو ادارہ ہے وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے اور وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں DGISI. تو اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ویسے تو ISI کے جو چیف ہوتے ہیں وہ آرمی چیف کو بھی رپورٹ کرتے ہیں ایز لیفٹیننٹ جنرل لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ادارے کی طرف سے وہ وزیر اعظم کو بھی رپورٹ کرنے کے وہ ہوتے ہیں، جواب دہ ہوتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے اور ظاہر ہے پابند بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے تقرری کا طریقہ کار جو ہے 1949 سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے جب ISI کے وزیر اعظم کے پاس یہ جو ہوتا ہے ادارے ان کا کی قیام تقرری کے حوالے سے. بالکل جی. اسی لیے تو بڑا ایک ابہام جو پایا جا رہا تھا اس حوالے سے اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی ہے، مشاورت بھی مکمل ہو گئی ہے اور نئے DGISI کی تقرری کے حوالے سے جو پروسیس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. اور ساتھ میں جیسے کل وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں جو تمام تر پوزیشن ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے کیونکہ مسلسل ہم دیکھ رہے تھے ستی کہ اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ جی یہاں پہ لگ نہیں رہا کہ ایک پیج پر موجود ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے اس پر خود ہی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بھی حالات ہو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک بار پھر سول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحکام، سوورینٹی اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد. اور چلیں جی یہ تو اب ہو گیا. انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور پھر جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گی اور جو ایک سول ملٹری قیادت کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ایک خوشائند تعلقات رہے ہیں ان کے اور بڑا خوشی سے سارے معاملات ہو جائیں گے. اچھا جی ہم بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے اینڈوکرینالوجسٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شاہد موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے ذرا یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر فیملی ہسٹری میں بھی آپ کے شوگر ہو، ڈائبٹیز ہو تو اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں. ہمیں کون سی ایج میں جا کے پراپر اپنے آپ کو چیک اپ کروانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں جیسے اگر میرے دادا، میری دادی، میری امی، میرے ابو کو ڈائبٹیز ہو تو مجھے کون سی ایج میں الارم ہو جانا چاہیے کہ ہاں بھی اب مجھے بھی اپنا چیک اپ کرانا چاہیے کہیں میں بھی پرون ٹو ڈائبٹیز تو نہیں ہوں؟
دیکھیے پہلے کہا جاتا تھا کہ 40-45 کی عمر میں، لیکن ہم جو ہیں وہ آج کل بہت ینگ ایج میں ڈائبٹیز دیکھ رہے ہیں. تو مشورہ یہ ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل 30 سے اوپر جو ہے 30 سال کے اوپر جو ہے وہ اپنا شوگر ضرور چیک کریں. نہ صرف شوگر بلکہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c جو کہ 3 مہینے کی ایوریج بتاتا ہے شوگر کی. سو یہ ٹیسٹ زیادہ ریلائبل ہے ایز کمپیئر ٹو فاسٹنگ یا رینڈم. اچھا یہ میں نے بھی ابھی کیونکہ میرے فادر ڈائبیٹک ہے میں نے کروایا تھا اس کے اندر جو رزلٹ آیا تھا دیٹ واز 5.2. آئی تھنک دیٹ از نارمل. 5.7 سے لے کے 6.5 تک جو ہے وہ پری ڈائبٹیز والی اسٹیج آتی ہے. 6.5 آنورڈز جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو اگر آپ پری ڈائبٹیز کے فیس میں لائک کریں تو آپ کو فوری طور پہ کیا کچھ کرنا چاہیے, کیا چینجز کرنی چاہیے زندگی میں؟ پری ڈائبٹیز مریض سوال کرتے ہیں کہ اس میں کیا دوائی دینی چاہیے, ایسا نہیں ہے. سو اگر پری ڈائبٹیز کی اسٹیج ہے تو اپنا وزن کم کریں, اپنا لائف اسٹائل چینج کریں, میٹھے کو کم سے کم استعمال کریں اور نیچرل چیزوں کی طرف آئیں, فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں, واک بڑھا دیں, ایکسرسائز, واک, ڈائٹ, ایکسرسائز. اور سر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ابھی جیسے کروا لیا اس کے بعد کتنے عرصے بعد اس کی ریپیٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں اگر ہائی رسک گروپ ہے تو سال سے آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہائی رسک گروپ نہیں ہے تو 2-3 سال کے بعد پھر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کروا لینا چاہیے. ہائی رسک گروپ میں نے بتایا آپ کو فیملی میں ہے, خواتین میں اگر PCOS ہے یا پھر گیسٹریشنل ڈائبٹیز ہوئی ہے, کیونکہ گیسٹریشنل ڈائبٹیز آگے جا کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں چینج ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. تو خواتین جن میں حمل کے دوران شوگر ہوئی ہے اور انسولن کی ضرورت پڑی ہے خاص طور پہ, ایسی خواتین کو بعد میں شوگر ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے, تو HbA1c کرا کے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب. اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہیں ان کے کافی سوالوں کے جواب انہیں مل گئے ہوں گے اور کافی کنسرنز ان کے اس حوالے سے دور رہے ہوں گے, لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے جو جسمانی مشقت کرنی ہے یہ قید با مشقت سے خاصی مختلف ہے. بالکل جی, اس لیے کوشش کیجیے گا کہ بھائی ایک تو اپنی ڈائٹ میں بھی تھوڑی بہت اب تبدیلیاں کریں, ٹھیک ہے, ہر چیز کھائیں ضرور پر اعتدال میں کھائیں, اور فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا از اے مسٹ تھنگ. چھوٹی سی بریک لے رہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کی ہر دل عزیز مہندی, جن کے بغیر ہمارے بڑے تہوار اور ہمارے ہاتھ بالکل سونے ہیں, وہ پاکستان میں جو سب سے اچھی کاشت کی جاتی ہے نا وہ ہے دادو کا علاقہ میہڑ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی کاشت نا کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور بڑے جو گاؤں دیہات ہیں جہاں پہ بڑے رقبے پہ اس کو کاشت کیا جاتا تھا, اب وہ جگہ بھی تھوڑی بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے مزید رپورٹ کریں دادو سے ہمارے نمائندے ولی محمد بلوچ. بالکل جی, اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صوبوں کے درمیان محبت کو بڑھانا ہے اگر, تو ایک دوسرے کی ثقافت کو اس کو ذرا فروغ دینے کی ضرورت ہے. تو پنجاب میں سندھ کی ثقافت کے رنگ دیکھنے کو ملے ہیں اور اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں. بہت شکریہ رابعہ نور, بہت پیاری آپ نے بات کی کہ یہ محبت جو ہے نا یہ شو کرتی ہے جب اسپیسیفکلی ہم پنجاب کے اندر یہ اجرک کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.